کی خدمت کی گئی، سنتوں کی کیا خدمت کی گئی، اور اسی طرح وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوا، اس ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کیا کریں گے۔ یہ سلسلہ ہمارے اس عنوانات کی، ہمارے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ہر سلسلے کے اندر ہم ایک ملک کو ڈسکس کیا کریں گے، مختلف ممالک میں چونکہ سفر ہوا کرتا ہے۔ آج ہم جس ملک کے سفر کی بات کریں گے، ہم چلتے ہیں قبلہ سلمان مدنی صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی کیا فرماتے ہیں آپ، کون سے ملک سے آغاز ہوگا سلسلے کا؟ فرمانا کیا ہے آنکھیں اشکبار ہیں، اللہ نصیب کرے۔ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا کہ کیفیت سے نکل کے سلسلے کو کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک چیز لکھ رہا تھا، وہ جو لکھ رہا ہوں وہ تو میں لکھ ہی رہا ہوں، جس کو میں بھیج رہا ہوں اس تک پہنچ بھی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں عمران بھائی کہنا چاہوں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ خصوصی فیضان ہے جی، اور امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی یہ بہار ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا یہ ایک فیضان ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ، اور پھر محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور اس محبت کی چاشنی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بار بار جانا نصیب فرمائے۔ سلسلہ جیسے مدنی سفر نامہ ہے، آج ہم نے تیاری بھی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ مدینہ شریف کے حوالے سے مدنی پھول بہت سارے بیان ہوں گے، لیکن ابھی رکن شورا یو کے سے آ رہے ہیں۔ آپ حضور یو کے کا سفر کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ کہیں کا موسم گرم ہے، کہیں کا موسم سرد ہے، اور ٹریول بھی اتنے کم مدت میں آپ نے اتنا کیا ہے۔ کیا کر کے آئے ہیں، کیا مصروفیات رہیں، کہاں کہاں گھوم پھر کے آئے ہیں، کچھ یہ بھی آج ذرا ناظرین کو بتائیں۔ کون کون سے نظارے، کوئی ہل سٹیشنز دیکھ کے آئے ہیں تو یہ بھی بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جب مدنی سفر نامے سلسلے کے بارے میں طے ہوا اور ہمارا مدنی مشورہ ہوا کہ مدنی سفر نامہ شروع کیا جائے، تو پھر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ سفر تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ سب سے پہلے سفر مدینہ اور سفر حرمین کو اپنے سلسلے میں لیا جائے۔ تو ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں ہمارا ایک مدنی قافلہ حرمین طیبین کے سفر سے آیا، تو ان تمام عاشقان رسول کو بھی جمع کر لیا گیا ہے تاکہ ان کی یادیں بھی تازہ ہوں اور آپ کو بھی کچھ مدینے کی گلیوں میں گھمایا جائے۔ اس سے پہلے کہ اس سفر کی بات کریں، سلمان بھائی نے ماشاءاللہ جو سوال کیا، تو میں ابھی تو لندن سے آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم جوہانسبرگ میں تھے، اور ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ساتھ رکھوں۔ تو ساؤتھ افریقہ میں جو میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے کوشش کی کہ اس کو ریکارڈ بھی کیا اور اس کو کچھ کلپس بھی بھجوائے ہم نے، ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ناظرین نے دیکھے بھی ہوں گے، کہ ایک عجیب منظر تھا کہ پچھلی اتوار کو، یعنی کل پرسوں اتوار تھی 14 مئی، 7 مئی کو دستار فضیلت کا اجتماع ہوا جوہانسبرگ میں، اور یہ ایک امیزنگ، میرے لیے بھی زندگی کا ایک خاص تجربہ تھا۔ میں نے ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں بھی اور کئی ملکوں میں دستار فضیلت کے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں، لیکن اس حالانکہ طلبہ کم تھے، لیکن ان طلبہ میں جو خوبی تھی کہ ان میں افریقن طلبہ تھے، ان میں بلالی طلبہ تھے جن کو بلیک اسکن والے ہم کہتے ہیں، لیکن وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے تھے، وہ حافظ قرآن بنے تھے۔ میں سوچتا رہا کہ امیر اہل سنت نے جو گلشن سجایا آج اس کے پھل کہاں کہاں میں مل رہے ہیں، تو یہ بہت بہت لطف آیا اس کو دیکھ کر۔ وہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا، ممکن ہوا تو جب ہم اس سفر کو پراپر ڈسکس کریں گے ساؤتھ افریقہ کو، تو پھر اس دستار فضیلت کے اجتماع کو انشاءاللہ پراپر ڈسکس کریں گے، پراپر اس کے بارے میں مدنی پھول لیں گے۔ گھوم پھر کے کہاں سے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا۔ ساؤتھ افریقہ ہم نے سنا بڑا جنگل ونگل بھی ہے، بڑا وہاں میں صرف جنگل، مطلب آپ تو گھوم کے آ گئے ہیں، کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہاں لے جائیں؟ نہیں، دیکھیے ہمارا سفر جو ہے وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے کسی گھر پہ جاتے ہیں، پھر مسجد آتے ہیں، پھر ایئرپورٹ آ جاتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے عبدالحبیب بھائی کہا تھا کہ اب جیسے عبدالحبیب بھائی ملک و بیرون ملک کے اندر زیادہ تر بیرون ملک میں سفر پر رہتے ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا آپ سلسلے میں یہ سوال لازمی ان سے کریے گا کہ باہر جب جاتے ہیں تو رہائش کون سے لگژری ہوٹل میں کرتے ہیں اور کیسی آپ کی رہائش ہوتی ہے، اس کے بارے میں لازمی ان سے پوچھیے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امیر اہل سنت نے ایک ایسی فیملی دے دی ہے کہ اتنے سارے بھائی جس کے ہوں تو اس کو ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کا کوئی گھر بھائی ہو تو کیا آپ ہوٹل میں رہیں گے؟ میرے تو اتنے سارے بھائی ہیں، اتنے سارے بزرگ ہیں، تو وہاں تو ایک طرح سے وہ مدنی فیس کے ساتھ ہمیں تو کسی کے گھر پہ لے جایا جاتا ہے، تو وہ ڈبل دعوت اسلامی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔
होटल में रहने की नौबत तो नहीं आती। तो मेरा मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक बात ज़रूर है कि जब जोहान्सबर्ग से लंदन जाना था, ये मैं पहली बार ऐसा हुआ है। नॉर्मली साउथ अफ्रीका कई बार जाना हुआ, यूके भी कई बार जाना हुआ, लेकिन हम पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं किसी और मुल्क से। लेकिन ये दोनों दुनिया के एक कोने हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे में भी देखें तो साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ है और यूके जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। और एक अजीब बात मैं बताऊं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया और इस वक्त मैं उस कैफियत से गुजर रहा हूँ कि मैंने अगले पिछले 4-5 दिनों में दुनिया के 3 मौसम देखे हैं और तीनों एक दूसरे से अलग थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में इस वक्त विंटर चल रहा है, साउथ अफ्रीका में इस वक्त सर्दियां हैं। जून जुलाई में वहाँ सर्दियां होती हैं। वहाँ इस वक्त मगरिब 5-5:15 बजे मगरिब हो जाती है, 6:30-7 बजे इशा हो जाती है। तो वहाँ से मैंने फ्लाई किया और वहाँ से जब मैं 16 घंटे जहाज में बैठकर मैं यूके पहुँचा हूँ, तो यूके में इस वक्त गर्मियाँ हैं। आप एक ऐसे मुल्क से चले जहाँ सर्दियाँ हैं और वहाँ पहुँचे गर्मियाँ। खैर यूके की गर्मियाँ इतनी गर्म तो नहीं होती, लेकिन वहाँ चूँकि शब बारात थी और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा सालों साल से अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल का मामूल है रोज़ा रखना। तो ज़िंदगी का एक और एक्सपीरियंस हुआ जब 17-18-19 घंटे के रोज़ा रखा, तो इफ्तार का जितना इंतज़ार रहा, और वो कहते हैं इफ्तार हो ही नहीं रहा। 9 बजे जाके उस मुल्क में इफ्तार होता है और रात 1 बजे फजर की नमाज हो जाती है। तो 1 बजे और 9 बजे के दरमियान कितना वक्फा आप देख लीजिए। उसी में मगरिब पढ़नी है, उसी में इशा भी पढ़नी है, उसी में सहरी भी करनी है, उसी में इफ्तारी भी करनी है। अच्छा, ये तो रमजान नहीं है, अगर रमजान हो तो तरावी भी उसी में पढ़नी है। तो मुझे वाकई एहसास हुआ यूके वालों की उस कुर्बानी का जो इन दिनों में ये रोजा रखते हैं। अच्छा, फिर यूके से अच्छा, मैं कल ही हमारे साथ परसों हम बैठे थे बर्मिंघम में, तो एक ज़हनी आजमाइश के लिए सवाल भी बन गया। चलें आपसे भी मैं सवाल कर लेता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि 17 घंटे तक बंदा कोई नमाज ना पढ़े और उसकी नमाज भी कज़ा ना हो? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि अब 24 घंटों में से 17 घंटे ऐसे गुजार दें कि एक भी नमाज ना पढ़े लेकिन उसकी कोई नमाज भी कज़ा ना हो। तो ये कल ही मेरे साथ हुआ कि जब हमने ब्रेडफोर्ड में हम थे तो हमने फजर की नमाज का वक्त हुआ तो वो 1:15 बजे या 1:30 बजे हो गया था, और ज़ोहर का जो आखिरी वक्त था वो 6:30 बजे तक था। शाम 6:30 बजे तक आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं और आपने 1:30 बजे फजर पढ़ ली है, तो आप सोचे कि ऑल द वे जो है 17 घंटे आपके पास कोई नमाज नहीं है, 16-17 घंटे आराम भी मदीना। लेकिन मैं चला जाऊंगा, मैं यूके की बातों पे लग जाऊंगा, आप पे सिलसिला रह जाएगा, वरना मैं इस पे बहुत सारी बात कर सकता हूँ कि ये इक्वल डे होना और इक्वल नाइट होना, यकसा दिन और यकसा रातें होना, मोतदिल दिन और मोतदिल रातें होना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये उन मुल्कों में जाके पता चलता है। और फिर मैं यूके से निकला तो आज दोपहर को मैं दुबई में था, तो वहाँ जो गर्मी थी वो एक आलम था गर्मी का, ऑलमोस्ट 50 डिग्री होगा टेम्परेचर। तो मैं इस वक्त जो है ना मैं पूरा पसीने से भरा हुआ हूँ, क्योंकि जब आप इतने सारे क्लाइमेट से आप जब गुजरते हैं ना तो आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इस वक्त, लेकिन शुक्र है कि थोड़ा मैं नमाज नहीं पढ़ पाया, नीचे नमाज कोशिश कर रहा था लेकिन बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। तो जब आप इतना फास्ट बंदोबस्त करें भाई, ये अपने कहाँ है जवाब भाई, लेकिन आपने चूंकि पूछा कि कैसा रहा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये आप जब इतना ट्रैवल करते हैं तो बाज़-औक़ात इन चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। सही, तो ये एक बात बड़ी वाज़ेह होगी कि जो सफर होता है ये घूमने फिरने के लिए, तफरीही मकामात पर जाने के लिए नहीं होता। आपने फला चीज देखी, आपने फला मुल्क देखा, तो मैं कहता हूँ मैंने आपका मुल्क जहाज से देखा, क्योंकि जब जहाज लैंड करता है तो टेक ऑफ करता है तो कुछ मुल्क नजर आता है, उतरने के बाद तो इस्लामी भाई नजर आते हैं, उसके बाद फैज़ान मदीना नजर आता है, उसके बाद मस्जिद नजर आती है, फिर घर में जाके सुला देते हैं, फिर उठा के एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। तो ये हमारी जिंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला जब शुरू होने जा रहा था उससे कबल इस सिलसिले से मुताल्लिक यही मदनी सफ़रनामा जो शुरू होने जा रहा था, ठीक है, तो अब उससे मुताल्लिक कुछ मदनी मशवरे भी हुए, कुछ आरा भी आई, और चूँकि क़िबला अब्दुल हबीब साहब के मुताल्लिक ये सिलसिला करना था तो कुछ उसके मुतालिक हमने आपके लिए भी कुछ निकाल के रखा है। क्या ख्याल है सलमान भाई, अभी दिखा दें या सिलसिले के आखिर में? नहीं जी, अभी होना चाहिए। दिखाएं जी, बिल्कुल, इससे इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, स्पेशल कॉल चलाएं जी, हम उसको सुनते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। सल्लु अलल हबीब। इसका सिनेरियो पस मंज़र में कुछ बयान कर दूं कि ये उस वक्त की ये कॉल है कि जब ये सिलसिला डिज़ाइन हो रहा था, इस सिलसिले से मुतालिक मदनी मशवरे हो रहे थे, तो चूँकि अब्दुल हबीब भाई बैरून मुल्क थे तो इनसे मिलकर मुलाकात करके ये मशवरा नहीं हो सकता था, तो बज़रिया व्हाट्सअप इनसे मशवरा किया गया था। उस वक्त के कुछ मनाज़िर हैं, कुछ वॉइस नोट्स हैं, वो आपको सुनाते हैं। दीना मदीना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये इस तरह ना करें इस सिलसिले को। मदनी काफिले की कारकर्दगी हो, अब्दुल हबीब की कारकर्दगी ना हो, प्लीज़। देखें, ये वो खुद सताइशी और
تعریفی سلسلہ ہو جائے گا. ہم حاضری مدینہ کا مدنی قافلے کا انداز کیا ہوتا ہے, امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے ہمارے قافلے نے یوں کیا تو ہمارے مدنی قافلے نے یوں کیا تو ہمارے مدنی قافلے نے یوں کیا, یہ چیزیں ہونی چاہیے. مہربانی کریں اس کو اس طرح نہ کر دیں تاکہ آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بلکہ اس سے بہت زیادہ خطائیں اور بے ادبیاں ہوئی ہوں گی تو اس کا تذکرہ نہیں ہو اور صرف یہ خوبیوں کا تذکرہ ہو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے پلیز. اصل میں عمران بھائی اور سلمان بھائی آپ پہ چھوڑتا ہوں, ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جس میں ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے. اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے نوازا. میں جانتا ہوں میں کتنا برا ہوں, اتنے اب اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, لیکن کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ بھئی اب مزید یہ اس کے لیے سلسلہ کیا ہے, مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے. لیکن دعوت اسلامی پر, شورا پر, مدنی چینل پر لوگ باتیں نہ کریں. برائے کرم اس کو تنظیمی سلسلہ رکھیے گا. میں یقین کریں سلسلے کے لیے تیار نہیں تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ سلسلہ ارینج ہو رہا ہے, پیچھے سے نگران شورا نے ترکیب بنا لی, کیونکہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کے سلسلوں میں کالیں بھی اسی طرح کی آئیں گی, ہر طرف بس وہ تعریفیں ہو رہی ہوں گی, پتہ نہیں کیسے بندہ اپنے آپ کو سنبھالے. ویسے ہی اتنا دے دیا اللہ نے کہ اوقات ہی نہیں ہے. میری آنکھیں اس وقت اشک بارے میں اور کچھ کہہ نہیں پا رہا. بس دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں, میرے پیر مجھ سے راضی رہیں. آپ مہربانی کریں مجھے بچا دیں, مجھے ایسا نہ کر دینا کہ یار کیا کہوں یار. آپ بہت ماشاءاللہ دونوں مدنی بھی ہیں, شریعت کے معاملات بھی جانتے ہیں, تمام چیزوں کو دیکھ لیجیے گا پلیز. یہ تو وہ وائس نوٹ ہے عمران بھی جو ہم نے پلے کیا ہے. بالکل, چونکہ میں بھی اس سلسلے کی جب انفراسٹرکچر اس کا وہ ڈیزائن ہو رہا تھا, ڈیزائننگ ہو رہی تو میں بھی اس میں شامل تھا ان مدنی مشوروں کے اندر. بذریعہ گروپ جو ہمارا بن رہا تھا, تو کل میری 1 to 1 بھی ایک رکن شورا سے بات ہوئی, کل یا پرسوں بھی ایک بات ہوئی تھی. اس میں بھی اسی طرح کا ان کا تھا کہ یہ مجھے کہتے تھے چلو مجھے بتاؤ جس طرح سلسلہ آپ کرنے جا رہے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو میں نے بہرحال اپنی معروضات ضرور پیش کی. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے ایک سیکھنے کا پہلو ہے. امیر اہل سنت کی تربیت کا یہ شاہکار ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ فیضان ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہم کس نیت سے کر رہے ہیں, کس انٹینشن سے کرنے ہیں. آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے تہجد پڑھی ہے تو میں وہ تہجد بتاؤں کسی کو, بھائی آج اسد بھائی صبح میں تہجد میں اٹھا تھا, واہ سبحان اللہ کیا پیارا موسم تھا, ہلکی ہلکی بہار برس رہی تھی اور میں باہر جناب نکلا اور میں نے وضو وغیرہ کر کے یوں تہجد کی نماز ادا کی ہے اور آپ کے لیے بھی دعا کی ہے. اب تہجد پڑھ لی بھائی ٹھیک ہے, کچھ معاملہ انسان کے اور رب کے درمیان بھی ہونا چاہیے, لیکن آج کل لوگ جو ہے وہ اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں. کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ رکن شورا کا ماشاءاللہ ایسا ذہن ہے. اس سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کا یہ سبق ہے کہ ہم بھی جو اعمال کریں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو فوقیت رکھیں, کام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. محض اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کریم رکن شورا کو بھی عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. آمین. یہ اس وقت کی قول ہے سلمان بھائی کہ جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی مدنی چینل کے ناظرین کے, عبدالحبیب بھائی نے یہ سوال کیا کہ دیکھیں اب میرے سفر نامے کو ڈسکس کریں گے, اب میری واہ واہ ہو رہی ہوگی, لوگ مجھے شاباش دے رہے ہوں گے, میرے لیے تعریفی کلمات آ رہے ہوں گے, تو کہیں یہ شخصی سلسلہ نہ بن جائے, میری ذات کے لیے نہ بن جائے. اس سینیریو کے اندر انہوں نے اپنا, عبدالحبیب بھائی نے ہمیں صوتی پیغام اپنا دیا تھا. تو اس کے بعد پھر سلمان بھائی خود بھی ذاتی طور پر میں بھی جانتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے بعد مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ کئی مقامات پر خود کو چھپانے کی بھی نیت اس کے بعد سے مزید بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. آج ہم نے بات یہ ہے جی, شمع جلے تو پروانے آتے ہیں, اللہ پھول جو ہے وہ چٹخے تو خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے جب پیر اتار نے جو ہے وہ ہیرا تراشا ہے تو اس میں سے چمک بھی آئے گی, اور یہ امیر سنت کا ہی فیضان ہے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اب بعد میں مجھے پتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ بھائی آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ کالز آپ نے چلانی تھی, تو بھائی صاحب اب لائیو میں ہی آپ معاف فرما دیں. اب تو مجھے سوچ کے آپ کو کوئی میسج کرنا پڑے گا, پتہ نہیں آپ کیا کیا چلا دو گے. بہرحال اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم اپنے سلسلے کے اندر آپ کو وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے مدینہ شریف کے. یاد رکھیے کہ مدینہ شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے, من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بالقصد اور ارادے کے ساتھ میری زیارت کو آئے گا
तो रोज़ क़यामत में उसकी शफाअत करूँगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शोबुल ईमान की ये हदीस मुबारक है। एक और हदीस मुबारक है, मदीना शरीफ तो ऐसी बस्ती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बलाओं और मुसीबतों पर सब्र करने वाले के लिए भी दुआ इरशाद फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सकनल मदीना, जो मदीने में रहता हो, व सब्र अला बलाइहा, और उसकी बलाओं मुसीबतों पर सब्र कर रहा हो, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुन्तु लहू शफ़ीअन व मुशफ़्फ़िअन यौमल क़ियामती। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, फरमाया बरोज़ क़यामत मैं उसकी शहादत भी दूंगा, गवाही भी दूंगा और उसकी शफाअत भी करूँगा। सुभान अल्लाह। ये वो फ़ज़ाइल हैं मदीने शरीफ के। मज़ीद मदीने शरीफ के फ़ज़ाइल को हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करते ही रहेंगे। चलते हैं अपने कुछ मदनी गुलदस्तों की तरफ। पिछले दिनों एक चूँकि मदनी काफ़िला गया था मदीने शरीफ की हाज़िरी के लिए, तो उसके हाज़िरी के जो मनाजिर हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर क्या क्या मदनी काम हुए, क्या क्या सुन्नतों की खिदमत की गई, वो भी दिखाएंगे। आइए यहाँ से जो एयरपोर्ट जी आप बिल्कुल आप जो करने जा रहे हैं बिल्कुल इसी को होना चाहिए। एक हाशिया मैं जरूर अर्ज करना चाहूँगा, इजाज़त हो आपकी तो। मदनी चैनल के नाज़रीन, उमूमी तौर पे हम देखते हैं रुकन शुरा से पूछते हैं, हुजूर तैयार हो जाते हैं मुजदा जाँ फिजा, जिनकी हज के लिए फॉर्म जमा हुए, जिनकी कुरान अंदाजी में नाम आ गए, वो बड़े खुश हैं, वाह जी सुभान अल्लाह हम हज पे जा रहे हैं। अब वो बैग भी खरीद रहा है, वो हिराम भी खरीद रहा है, वो कपड़े भी खरीद रहा है और ज़ादेरा भी जमा कर रहा है। अच्छा, साथ साथ ये भी सोच रहा है कि जब मैंने वापस आना है तो किस किस के लिए क्या क्या लेकर आना है, और किस किस ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, और मैंने उसको किस किस तरह से वापस करना है। एक अंदाज ये भी होता है, एक अंदाज जो है उशाकान रसूल का भी होता है, तो उशाक का अंदाज कैसा होना चाहिए, कुछ इसके बारे में मदनी फूल अता फरमाए। आज के लिए भी तैयारियां जारी सारी हैं, जिनके गवर्नमेंट स्कीम में नाम आ गए वो तैयारी में है, बाज़ प्राइवेट भी कोशिश करने, क्या फरमाएंगे आप? काश आशिकों का अंदाज नसीब हो जाए। वैसे किताबों में तो लिखा है कि हज के लिए बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। सुभान अल्लाह। तो तकवा इख्तियार करेगा तो ये बेहतरीन ज़ादेरा होगा, पूरे सफ़र में काम आएगा। यकीनन आशिकान रसूल भी जाएंगे तो वो भी तैयारी तो करेंगे, एहराम तो वो भी लेंगे, बैग वो भी लेंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों में भी एक कैफियत होगी, एक ज़ौक़ होगा कि इस तैयारी कहाँ हो रही है। आला हज़रत ने लिखा ना, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह हो ज़फ़र की है। घड़ियां गिनी हैं बरसों की ये शुभ घड़ी फिरी, मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। तो वो कैफियत हो कि अल्लाह ने वो सफ़र नसीब किया है। और इंसान वो जो मतलब असल चीज़ जो है ना, हरमैन तैयबैन का बिलखुसूस सफ़र, वैसे तो हर सफ़र में आशिकान रसूल का साथ होना चाहिए, मगर हरमैन तैयबैन के सफ़र में अगर बाज़ौक़ अफराद साथ हों, बाज़ौक़ इस्लामी भाई साथ हों जो हमें याद दिलाते रहें। आला हज़रत लिखते हैं ना, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तो जा, झंझोड़ते हैं ना, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। तो बंदा कैफियत अपने अंदर लाता रहे कि जैसे जैसे दिन करीब आए दिल की कैफियत बदले, आंसू बहते रहें, शुक्र के जज्बात में डूबा रहे, और फिर वो अंदाज हो के नेकियों का नहीं कोई तोशा फ़कत हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। तो अगर ये कैफियत होंगी तो इंशाअल्लाह सफ़र में भी ज़ौक़ रहेगा इंशाअल्लाह, और बरकतें भी नसीब। हमारा भी इमरान भाई जब मदनी काफ़िला ये तैयार हो रहा था तो उस पर भी जैसे प्रोसेस होता है सारा वो भी चल रहा था। फिर जब पासपोर्ट पर वीज़ा जो है वो स्टैंप होके आ गया, टिकट जो है वो आ गए, तो यहीं पर मदीना हॉल में ही बाकायदा एक तरबीती इज्तिमा हुआ जिसमें रुकन शुरा ने बयान भी फरमाया। और फिर जब इस्लामी भाइयों को जो है वो उनके पासपोर्ट वापस किए गए और उनके टिकट वापस किए गए, तो इसमें भी एक पुरकैफ जो है वो अंदाज था कि वो बस अब सब तैयारी हो चुकी है, वीज़ा लग गया है, टिकट हो गया है, अब जाना है हुजूर की बारगाह में। तो इस पर भी जो है वो अश्क बहा रहे हैं। ये भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल का फैज़ान है, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अच्छा, जब तैयारियां हो रही हैं, पासपोर्ट मिल रहे हैं, बैग मिल रहे हैं, बाकी एहराम जो है ये खरीदे जा रहे हैं और सारा निज़ाम हो गया, अब वो दिन आ गया 16 अप्रैल, ये मदनी काफिला पहुंचा जी। अब स्नैम भाई अपने अपने तौर पर एयरपोर्ट पहुंचे, तो अब आप इसको आगे मदनी क्या बात है, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। वाकई आप चलते हैं उस मदनी गुलदस्ते की तरफ, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूए मदीना रवानगी है। रब करीम से दुआ है कि कदम कदम पर अदब नसीब फरमाए और बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। चूँकि आप सबको हमारे ट्रैवल एजेंट की तरफ से एक ही जैसे बैग दिए गए हैं, तो वो बैग हो सकता है आपस में मिल जाएं,
تو اپنے بیگوں پر آپ نے اگر کوئی نشانی لگا لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگائی تو کوئی نہ کوئی نشانی لگا لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ آپ کا بیگ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم ایئرپورٹ کے اندر ہیں اور یاد رہے کہ ایئرپورٹ کے اندر بڑے تحمل کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پہلے آپ کو ایئرپورٹ کے اندر آ کر بورڈنگ کارڈ لینا ہوتا ہے، اپنا سامان جمع کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے امیگریشن اور دیگر سیکیورٹی کے معاملات۔ تو یہاں بڑے تحمل سے وقت گزارنا پڑتا ہے ہمارا، کیونکہ مدنی قافلہ کافی بڑا ہے، تو 2 کاؤنٹرز ایئر لائن والوں نے ہمیں دے دیے ہیں اور اسلامی بھائی ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر بزرگ ہوں تو ان کے سامان کو ہم خود اٹھا لیں۔ تو آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بورڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں اور پھر سامان جمع ہوتا ہے۔ نیت یہ بھی بتانے کی ہے کہ جو پہلی بار اگر سفر پر جائیں، خاص طور پہ مدینے کے سفر پر جائیں، تو انہیں پتہ ہو کہ کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اندر داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جائیں، اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ دکھائیں، وہ آپ کے ٹکٹ کو چیک کرتے ہیں، آپ کے پاسپورٹ اور ویزا کو چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کا سامان جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا پورا مدنی قافلہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے۔ آئیے مبارک مناظر دیکھیں، انشاءاللہ آگے کے مناظر بھی اسی طرح آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں۔ میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب وہ دعا پڑھائی جائے گی جو امیر اہل سنت نے جہاز خیر و عافیت سے جو منزل پر پہنچتا ہے اس کے لیے دعا عطا فرمائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کی طرف سفر ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ زندگی بھر یہ ارمان تھا کہ ہم مدینے جائیں گے، یہ شعر سنتے رہے، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ اب اس سفر میں نگاہیں جھکا کر بدنگاہی سے بھی بچنا ہے اور خوب درود پاک پڑھنا ہے، نعت شریف پڑھنی ہے اور انشاءاللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اشک بہاتے ہوئے یہ سفر کرنا ہے۔ تو درود پڑھتے ہوئے یہ سفر گزاریے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کتنا ہی پیارا منظر، کتنا ہی پیارا کلام آپ نے دیکھا سنا، اور بالخصوص وہ مقام کے جہاں پر افراتفری ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس مقام پر آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، ہمارے مدنی قافلے کو دیکھا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ لائنوں میں لگ کے اپنا کام کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ کے بعد پھر جب جہاز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کتنا پیارا انداز اپنا عبدالحبیب بھائی کا تھا کہ وہ دعا بھی پڑھوا رہے ہیں اور سب کو پڑھا رہے ہیں، خود ہی پڑھ لیتے، سب کو پڑھانے کی کیا حاجت تھی عبدالحبیب بھائی؟ یہ بھی بتائیں اور ساتھ میں یہ بتائیں اسلامی بھائی کتنے تھے؟ کتنے؟ یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے کہ شور شرابہ نہ کریں، آرام سے لائن میں لگ جائیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جب گھر کے 8-10 افراد ساتھ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے اسلامی بھائی تھے؟ تقریباً اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کے 125 کے قریب تھے، اور اس جہاز میں آپ نے پوچھا کہ سب کو کیوں پڑھایا، تو ظاہر ہے کہ اب گئے ہی سب کے ساتھ تھے تو یاد بھی دلانا تھا کہ یہ دعا موجود ہے، اور چینل پر ریکارڈنگ کی بھی نیت یہ تھی کہ اب آئندہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جائیں گے تو اب آپ کو یہ دعا کہاں ملے گی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ رفیق الحرمین کتاب کا جو آخری صفحہ ہے، ٹائٹل جو آخری کا پیج ہے، اس پر یہ دعا موجود ہے، جہاز جلنے اور گرنے سے بچنے کی دعا۔ تو یہ ہر بار پڑھا کریں، الحمدللہ یہ تحفہ ہے امیر اہل سنت کا۔ اور دوسرا یہ کہ 180 یا 90 تو سیٹ کا جہاز تھا، 125 تو ہم ہی تھے، تو وہ ویسے ہی ماشاءاللہ جہاز پہ ایک طرح سے مدنی، یہ 125 جہاز میں تھے، اس کے بعد بھی اسلام بھائی آپ کے ساتھ آ کر ملتے رہے، تقریباً کچھ پہنچے، اس میں 115 پیس اس میں تھے اور پھر بعد میں کچھ پہنچے، لیکن الحمدللہ نیت یہی تھی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے سلمان بھائی
माशाल्लाह आप भी सफ़र में चूँकि साथ थे। ये भी बताता चलूँ कि इमरान भाई के अलावा जितने मंच पे बैठे हैं सभी हम साथ थे। अगली बार अल्लाह ने चाहा तो इमरान भाई भी साथ होंगे। तो उसमें ये था कि जब भी आप किसी बदरी काफिले में जाएं, खास तौर पे हरमैन तैयबन में, तो कोई एक दो इस्लामी पे ऐसे हैं जो हमें याद दिलाते रहें, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर की खैर का होना चाहिए। खैर, क्योंकि हम नफ्सो शैतान के मारे लोग हैं। प्लेन में बैठे तो जनाब कोई स्क्रीन देखना शुरू कर देगा, कोई मस्ती मजाक शुरू कर देगा, कोई फजूल बातें। ये तो वो, क्योंकि अच्छा पहली बार ऐसा हुआ था कि मदनी काफिला बराह रास्त मदीना शरीफ जा रहा था, यानी हमें उतरना ही मदीना एयरपोर्ट पे था। तो अब ये कैफियत बनानी थी कि भाई पूरा सफर जो है वो अश्कबारी रहे, वरना हमारे ज़ौक़ टूटेगा तो फिर वो ज़हनी बनेगा। अब हम जिंदगी भर तो ये सोचते रहे कि जैसे जैसे मदीना करीब आएगा तो आंसू बहाएंगे, आका से कुछ अर्ज करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। तो ये रियलाइज भी कराना था कि भाई ये इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। आप दुरूद पढ़ते रहें, तिलावत करते रहें, जिक्र अस्कार करते रहें। और माशाल्लाह हमारे मदनी काफिले के इस्लाम ने जहाज़ में भी एक समा बांध दिया। सुभान अल्लाह। इस मदनी काफिले की रवानगी से पहले मुझे जो आप हमारे इस्लामी भाई मुबल्लिगीन साथ गए थे, उनमें से बाज़ के तासुरात में आपसे शेयर करूँगा। उनका कहना ये था कि अकेले जाना चाहिए, काफिले के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मदनी काफिले के साथ जाएंगे तो कुछ मुरुब्बतन कुछ मोहब्बतन खिदमत भी करना पड़ जाती है, कुछ वक्त भी देना पड़ जाता है, और उसके साथ साथ फिर अपनी इबादत का वक्त कम मिलता है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, वही इस्लामी भाई जब इस मदनी काफिले से वापस आते हैं, चूँकि मुझे भी इंशाअल्लाह सरकार ने बुलाना है अपनी बारगाह में, तो मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई जाना तो मदनी काफिले के साथ जाना, अकेले नहीं जाना। वो शख्स के जो पहले कह रहा है कि मदनी काफिले के साथ नहीं जाना क्योंकि वो खिदमत करना पड़ जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा, वही आकर मुझे बाद में एक नहीं एक से ज़ायद इस्लाम भी कह रहे हैं कि आपने अगर जाना है तो दावत इस्लामी के मदनी काफिले के साथ ही जाना। जो रिक्कत और सोज़ आपको यहाँ मिलेगा अकेले में वो हासिल नहीं होगा। तो आपको भी हम दावत देंगे, दावत इस्लामी के साथ सफ़र ज़रूर किया करें, मदनी काफ़िले के अंदर भी, चाहे वो मदीने का सफ़र हो या दीगर हो। कुछ कॉल्स और SMS को हमने ज़रूर शामिल करना है। आइए नाजरीन, अब आपसे बातें करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रिजवान अब्बारी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अब्दुल हबीब अंकल, आज का सिलसिला तो बहुत मदीना 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 है। मदीने शरीफ की तो क्या ही बात है कि हर आशिक़े रसूल के दिल में मदीना बसता है। अब्दुल हबीब अंकल, आपसे गुजारिश है कि मेरे और मेरे तमाम घर वालों के लिए जल्द अज जल्द मदीने के हाजिरी की दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मदीने जाने के असबाब पैदा कर दे कि ये बात सच है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। रिजवान भाई, आपने ये नहीं बताया कि हमारी पिछले दिनों जोहानिसबर्ग में मुलाकात भी हुई है। ये मुझसे आके मिले जोहानिसबर्ग में। अच्छा। मैं वही रिजवान अत्तारी, क्योंकि ये हमारे बड़े परमानेंट कॉलर हैं। ज़हनी आजमाइश पे तलफ़्फ़ुज़ के साथ सलाम करना और अपना नाम बताना माशाल्लाह। और ये मुझे अपने घर ले गए। इनके वालिद साहब ने कहा कि आप ज़रूर घर आएँ। तो माशाल्लाह ये 3 भाई हैं, तीनों बाई मामा हैं। इनके वालिद साहब भी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हैं जोहानिसबर्ग में, और बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। लेकिन जो सलमान भाई आपने शुरू में बात की थी ना कि मदीने की तड़प, अब ये जोहानिसबर्ग में मदनी मुन्ने, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन इन्होंने भी क्या दुआ करवाई, मदीने जाना है। मुझे इनकी कॉल से एक बच्चा मदनी मुन्ना याद आ गया। पिछले दिनों हमारे अरब शरीफ के इस्लाम पे बीमार थे कराची के एक इलाके में, तो मैं उनसे मिलने गया। आम से इस्लामी भाई थे जिनके घर में कि वो मदनी माहौल से यूं बाकायदा प्रैक्टिकल जिसको आपके वाबस्ता नहीं थे, उनके घर में वो ठहरे हुए थे, उनके रिश्तेदार थे। तो उनका एक बच्चा था, मेरा ख्याल है उसकी उम्र 10 साल होगी या 12 साल होगी। वो सही बोल नहीं सकता था, बोलने में बेचारा वो अटकता था। अच्छा। तो वो एक, जिसको क्या कहते हैं, वो बॉक्स कहते हैं, पैसे डालते हैं इसमें, दखल भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गल्ला कहते हैं, गल्ला। वो एक गल्ला लेकर आया और वो गल्ला इतना भारी था कि उससे उठ नहीं रहा था, फुल बिल्कुल जैम पैक था। उठा के लाया और उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और फिर उसने कहा अब दूसरा भी एक और है। फिर दूसरा लेकर आया, वो शायद थोड़ा सा भरा हुआ था। फिर उसके अब्बू ने बताया कि उसने मुझसे कुछ अरसा पहले कहा था कि अब्बू हम मदीने कब जाएंगे, मदीने चलने वाले मदीने दिखाते, हम मदीने कब जाएंगे। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि
बेटा आप पैसे जमा करो तो फिर इंशाल्लाह सरकार बुलाएंगे। कहते वो दिन है, आज का दिन है, वो बच्चा रोज इसमें पैसे डालता है, इसका पूरा गल्ला भर गया है और अब ये दूसरा भर रहा है कि अब वो हो गए पूरे कि अब मदीने जाएंगे। यानी इतना छोटा बच्चा, उसको जो फिक्र थी वो मुझे इशारों में समझा रहा था, अटक अटक के बोल रहा था कि बस मेरे लिए दुआ कर दे, मैंने मदीने जाना है। मैंने कहा या अल्लाह इसके सदके मुझे मदीने बुला। कौन कहाँ तड़प रहा है, किसको कहाँ मदीने की तड़प दावत इस्लामी ने अता कर दी है, इट्स अनबिलीवेबल। अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। देखिए शमा वो होती है जो दुनिया भर में रोशनी फैले। अमीर अहले सुन्नत वो इश्क रसूल की और बिलखुसूस आशिक मदीना है जिन्होंने मदीना पाक के इश्क की वो शमा रोशन की है। आप मुझे मेरी बात कर रहे हैं, लंदन और पेरिस के ख्वाब देखने वालों को आज मदीने की रट में जो है वो मदीने की याद में रोना सिखाया मेरे शेख तरीके। यहाँ सब मैं जब देखिए आपकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, हमारे नाजरीन भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। कॉल सुनाते हैं। ठीक है। मोहम्मद शहजाद अत्तारी ज़ियाकोट से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह नूरानी नूरानी रूहानी रूहानी सिलसिला मदनी सफ़रनामा दुनिया दियां सफ़रां तो बंदा अक भी ते जांदा है, बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफ़र मदीने दा हर वार बड़ा सोना। माशाअल्लाह इस प्रोग्राम की बाज़गश्त सुनता रहा हूँ और माशाअल्लाह इस्तक़बाल माह रमज़ान के सिलसिलों में एक मदनी सफ़रनामा सिलसिला भी है और उम्मीद है कि अब्दुल हबीब भाई दीगर इस्लामी भाई भी माशाअल्लाह होंगे। अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना और आपका सफ़र मदीना तैयबा का बहुत बहुत मुबारक हो। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अब्दुल हबीब भाई मुख्तलिफ सफ़र करते हैं सुन्नतों की तरगीब के लिए, कुरान और सुन्नत की तबलीग के लिए। अभी हाल ही में आप यूके से आए, उसके मुतालिक इरशाद फरमाइए कि माशाअल्लाह जितने सफ़र आपका साउथ अफ्रीका का भी सिलसिला देखने को मिला, तो कैसे सफ़र रहे माशाअल्लाह आपके? दुआओं की दरख्वास्त है। जी बिल्कुल, रुकन शुरा से हम पूछेंगे और हर मुल्क से मुतालिक जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि हम अलग सिलसिला किया करेंगे, तो उस वक्त हम जब यूके का सिलसिला करेंगे तो यूके की बातें भी आपको बहुत सारी बताएंगे, बहुत सारे मदनी फूल भी आपको देंगे। अलबत्ता आप मैं अपने नाजरीन से ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये चूँकि नया सिलसिला है तो अब इस सिलसिले को मज़ीद आगे किस तरह लेकर जाना चाहिए, किस तरह इस सिलसिले को डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह सिलसिले को करना चाहिए, इसमें हमें आपके मशवरे दरकार हैं। आप फीडबैक मदनी चैनल के ज़रिए से हमें मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, सिलसिले का हिस्सा भी बनाएंगे। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। ग़ुलाम हैदर अत्तारी मदीनतुल मुनव्वरा मदनी काबिना मजलिस हज व उम्रा और मजलिस राब्ता और इस मदनी काफ़िले में माशाअल्लाह अज़्ज़ल हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि और दीगर जो इस मदनी काफ़िले के शुरका थे, सलमान भाई खुले आँख सल्ले अला कहते वाले और हमारे इमाम साहब असद मदनी, इन्होंने माशाअल्लाह जो है ना अच्छी तरकीब बनाई और मदनी काफ़िले वालों की तरबियत भी फरमाते रहे। अल्लाह ताला मज़ीद इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस तरह के मदनी काफ़िले जो है ना इनकी तरकीब होती रहे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह आप भी मदनी काफ़िले में सफ़र की, मदीने शरीफ की भी और दीगर की भी नियत फरमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगली कॉल। मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी मजलिस राब्ता हिजाज़ी का भी नात अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हरमैन तय्यबैन में मुख्तलिफ ममालिक से काफ़िले हाज़री की नीयत से आते हैं, उम्रे की नीयत से आते हैं। उनमें तुर्कों के भी काफ़िले होते हैं, मसर से भी काफ़िले आते हैं, सूडान से भी काफ़िले आते हैं, इंडोनेशिया से भी काफ़िले आते हैं। लेकिन एक काफ़िला जो बाबुल मदीना से हमारे अलहाज अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी की रहनुमाई में मदीनतुल मुनव्वरा में हाज़री के लिए पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब पहली हाज़री के लिए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होना था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं खुशनसीब भी शामिल था। मुझे भी उसमें हाज़री की सआदत मिली। पहले तकरीबन 1 घंटे की महफिल हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुरसोज़ नातें पढ़ी गईं, पुरसोज़ कलाम पढ़ा गया, इल्तिजाएँ की गईं, फिर उसके बाद बयान हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह खूब ज़ौक़ को बढ़ाया गया। उसमें से बेशुमार ऐसे इस्लामी भाई थे, ऐसे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जिनकी पहली हाज़िरी थी। उनके अश्क बार वो लम्हात मुँह ज़हन से नहीं उतरते। फिर उनके साथ हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल ऐन मौजा शरीफ के सामने तकरीबन 20 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की सआदत मिली।
اور حاضری ایسی تھی کہ آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے اور آسمان بھی برس رہا تھا. الحمدللہ باران رحمت برس رہی تھی. رحمت تو ماشاءاللہ الحمدللہ عزوجل مدینہ شریف میں ہر وقت رحمت ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ باران رحمت بھی برس رہی تھی. بارش کے میٹھے میٹھے قطرے بھی الحمدللہ ہم سب کے اوپر پڑ رہے تھے. 20 منٹ کی حاضری کے بعد پھر جب مسجد نبوی شریف میں جانے کی سعادت ملی اسلامی بھائیوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ، تو جس طرف نگاہ اٹھاتے تھے الحمدللہ سبز اماموں کی بہار نظر آتی تھی. ہر طرف امامہ ہی امامہ تھا. الحمدللہ ان کے ساتھ سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عزوجل ان کے ساتھ جدہ میں محافل میں جو ہماری شب معراج کی محفل ہوئی تھی اس میں بھی سعادت ملی. مکہ المکرمہ میں شب معراج کی محفل کی سعادت ملی. ماشاءاللہ جو ذوق، جو درد، جو عشق اس قافلے میں نے پایا. بے شمار قافلوں میں نے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن ایسا ذوق، ایسا عشق، ایسا درد مجھے کسی اور جگہ سے نہیں ملا. کیا بات ہے. ایک شعر ہے بالکل فرماتے ہیں رحمت بھی متوجہ ہے، تو اس پر مجھے شعر یاد آیا. رحمت نہ کیوں ہو طالب دیدار کی طرف، اللہ رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے. اور اسی طرح عبدالحبیب بھائی یہ SMS کی بھی بہت بڑی بھرمار ہے، جس کے اندر کافی اسلامی بھائیوں نے، ہمارے ناظرین نے دعاؤں کا بھی کہا ہے. اللہ برکت نصیب کرے. دعاؤں کے لیے کہا دعا ہے کریں کہ جیسا کہ احمد رضا بھائی ہیں اپنے باب المدینہ کراچی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کالز ہیں. عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں، ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آپ کا سفر رہتا ہی ہے، سب سے پہلے مدینہ شریف میں حاضری پہلی مرتبہ کب حاصل ہوئی آپ کو؟ مجھے تو میرے والدین بتاتے ہیں کہ میری عمر جب 5 یا 6 سال تھی جب وہ مجھے حج پر لے گئے تھے، لیکن مجھے اس کا کوئی ظاہر یاد نہیں ہے. اور جب ہوش سنبھالا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میری عمر 13 سال تھی یا 14 سال تھی جب میں اپنی نانی جان کے ساتھ، میری نانی جان مرحومہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی تو میں ان کے ساتھ مدینہ شریف گیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں، ابھی جب یہ لاسٹ سفر تھا اس میں بھی آپ کے والد صاحب قبلہ حاجی یعقوب صاحب ساتھ تھے، تو آپ کا انداز دیکھا ہے ہم نے. آپ کے کیا محسوسات ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب آپ مدینے میں ہوتے ہیں؟ مدینے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، محسن کو دیکھ کر تو احسان مندی ہونا چاہیے. آج میں جو کچھ ہوں الحمدللہ میرے والد صاحب کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. مجھے وہ سارے دن یاد ہیں. میں بہت ساری باتیں تو آن ایئر نہیں بتا سکتا، مگر ایک اشارہ دیتا ہوں. میرے والد صاحب نے مجھے بہت ساتھ رکھا. یعنی مجھے یاد ہے وہ دن کہ میری عمر شاید 10 سال ہوتی تھی اور میرے والد صاحب جدھر جاتے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے. امیر علیہ کے پھر ماحول میں آ گئے ابو بھی، تو اجتماع میں جانا، مدنی قافلوں میں جانا، اپنے دوستوں میں بھی جانا. ابو اپنے دوستوں میں بھی جاتے تھے نا تو مجھے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ دوست میرے ابو کا مذاق اڑاتے تھے. یہ مجھے وہ جملے بھی یاد ہیں. کبھی کبھی کوئی باتیں یاد رہ جاتی ہے نا کہ تم ہر وقت اس کو کیوں ساتھ رکھتے ہو، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مجھے ہر وقت ساتھ رکھا. تو یہ مجھے وہ احسان ہے کہ الحمدللہ آج میں جو بھی ہوں. اور پھر انہوں نے امیر علیہ سنت کے حوالے کر دیا تو آج وہ الحمدللہ مدینہ شریف جانا، یعنی یہ مدینہ شریف کا بھی راستہ جو بنا، یقیناً ماں باپ کا ساتھ نہ ہو، فیملی سپورٹ نہ ہو. یعنی ہمارے الحمدللہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ شریف سرکار کے کرم سے جاتے ہیں. میرے والد صاحب تو الحمدللہ 1-1.5 مہینہ کراچی رہتے ہیں پھر مدینہ شریف چلے جاتے ہیں. ان کا تو ذہن بھی یہی ہے کہ مدینہ میں رہ جاؤں گا. تو وہ باپ کی طرف سے جو موٹیویشن ملتی ہے نا، فیملی کی طرف سے جو موٹیویشن ملتی ہے کہ پوری فیملی کا ایک ہی رخ اگر ہوگا کہ سب نہیں، بچے نہیں، مدینہ ہی جانا ہے اور کہیں نہیں جانا، تو پھر وہ ذوق بن جاتا ہے. ورنہ آپ کوئی گھر میں کہے نہیں میں نے یورپ جانا ہے، کوئی کہے میں نے جناب کہیں اور گھومنے جانا ہے، پھر ایک بھائی کہے مدینہ جانا ہے، تو وہ نہیں. پوری فیملی اگر بس مدینہ کرتی رہے نا تو بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے نا اس کا بھی پھر زبان پہ الحمدللہ مدینہ رہتا ہے. کہ والد صاحب کا جو ذوق ہم نے مدینہ شریف میں جو ہماری محفل ہوئی تھی کمال ذوق تھا. یعنی کہ حج صاحب کے والد صاحب کا جو نعت سننے کا جو ذوق ہے، یعنی کہ میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ دلی کیفیت بتا رہا ہوں. اس وقت بھی مجھے بہت ذوق ملا تھا. ہماری مدینہ شریف میں محفل ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر حج صاحب تشریف لے گئے تھے، تو بعد میں ویسے ہم لنگر چل گیا، اسلامی لنگر کھا رہے تو حج صاحب کہتے ہیں یار کلام سنائیں، اب نعت پڑھتے ہیں. تو میں نے ایک کلام شروع کیا تو ان کا ایک ذوق بن گیا. اچھا وہ جو ان کا ذوق تھا نا، اس ذوق نے جو ہماری محفل ختم ہونے کے بعد جو دوبارہ ہماری محفل شروع ہوئی، کمال ذوق تھا. وہ اسلامی بھائیوں کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور ان کو دیکھ کر مجھے ایک ذوق ملا، ایک عشق ملا. پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جب حاضری ہوئی، وہاں پر ان کو دیکھ کر ایسی ان کی نعت سننے کی کیفیت ہوتی ہے کہ
انسان کا عشق وہ مزید تازہ ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کا فیضان بالکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. اچھا یہاں اس سفر کے اندر مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز آپ کے پاس بھی ہیں, کچھ میسیجز میرے پاس بھی ہیں. یہ ہے جی مدنی سفر نامے سے متعلق آپ کی بے ریا سوچ کو مشاہد رضوی کا عقیدت بھرا سلام. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. دعا کیجئے کاش ہمارا بھی سفر مدینہ آپ کے ساتھ ہو. آمین جی مرحبا. یہ شعر ہے جی, ہے عشق و محبت کا دعوت کا خزانہ, ہے عشق و محبت کا دعوت کا خزانہ, ہے مدنی سفر نامہ یہ مدنی سفر نامہ. شعر بھی اس پر آ گیا. واہ جی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی. شعر بھیجنے والوں شاہد رضوی صاحب جو ہیں یہ شاعر بھی ہیں اور یہ ایک عالم دین بھی ہیں, یہ ہند میں ہوتے ہیں. ہند کے سبحان اللہ. اچھا اس سفر میں سلسلے کا حصہ بنائیں گے ان اشعار کو جی انشاءاللہ. ان اشعار کو ہو سکتا ہے سلسلے کا حصہ بنائیں. مدینہ 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 مدینہ. یہاں یہ بھی بتائیے ابھی اس سفر میں آپ کی سیکنڈ جنریشن کہیں گے اور آپ کے والد صاحب کی تو تھرڈ ہوگی نا جی. جی یہ بھی آپ کے ساتھ تھی ہماری. چار. سبحان اللہ. والد صاحب آپ کا بیٹا اور میری پوتی. کیا آپ فیل اس پر کیا آپ کا ایک ساتھ جا رہے ہیں؟ تو اسی طرح اس کے ساتھ میں عبدالوہاب بھائی یہ بھی ایڈ کروں گا کہ آپ جیسے ہمنا سلمان بھائی نے فرمایا نا کہ والد صاحب ساتھ تھے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہیں. واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا ساتھ ہو تو اس کے سامنے بولنا, اس کے سامنے اپنی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرنا. اب جیسے ناظرین میرے سامنے ایک طرف تو قبلہ سلمان صاحب ہیں, ایک طرف قبلہ رکن شورا ہیں, امام صاحب ہیں, پھر یوسف بھائی ہیں, تو میرے لیے بولنا تھوڑا واقعی مشکل ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ رکن شورا کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں, تو اپنے والد صاحب کے سامنے اس طرح مدنی قافلے کو سنبھال لینا, سارے معاملات دیکھ لینا, پھر شورا کے معاملات کو دیکھ لینا. اصل میں ابو نے کبھی بھی جو ہے نا وہ والد والا کردار رکھا ہی نہیں. دوست نہیں, سب کے دوست ہیں, پوچھیں ان سے, وہ سب سے اس طرح ملتے ہیں, وہ سب کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے. اور یہ امیر اہل سنت کا یہ بھی انداز ہے نا, پیار محبت گھل مل جانا. تو ابو نے بھی کبھی ایسا نہیں رکھا کہ وہ, بلکہ وہ ہمارے ساتھ تو وہ بوجھ کبھی نہیں بنتے. الحمدللہ سپورٹر ہی بنتے ہیں. اللہ ان کو ہمت دے, صحت و عافیت دے. تو الحمدللہ وہ خوشی ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ سب کی تربیت کرتے ہیں اور بیرون ملک جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی دعائیں الحمدللہ. جی کچھ پہ مدنی گلدستے کو شامل کریں. ابھی مدینہ شریف کے جو حاضری کے تربیت کے مدنی پھول جو بیان کیے گئے تھے وہ والا مدنی گلدستہ دکھائیے, اس کو انشاءاللہ ناظرین کو دکھاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آج اس زبان سے شکر ادا کرے, خدا کی قسم شرم سی آ رہی ہے. اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں, اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں, اپنی بے شرمیاں یاد آ رہی ہیں. دنیا میں کوئی ایک بار بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا, 2-4 بار بات نہ مانے ہم اسے بو نہیں لگاتے. گھر بلانا تو دور کی بات ہے. ذرا سوچو تو صحیح, خطائیں ہی خطائیں, جرم ہی جرم, غفلتیں ہی غفلتیں. مگر نبی پاک نے پھر بھی ہم کو اپنا مہمان بنایا, پھر بھی مدینے بلایا. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. آقا ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکم میں کمی, مہنگے ہو کوڑی کے دی. کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. آقا کر کے تمہارے گناہ, مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے. خطائیں, گناہ, غفلتیں لے کر آئے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ عبادتیں لاتے ہیں, کچھ درودوں کی سوغات لاتے, نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ نیکیوں کے تحائف لے کر آتے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. آ گیا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. ایک بزرگ فرماتے سوچو تو صحیح کدھر آئے ہو. اگر 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے ہیں. بزرگ کہتے ذرا غور کرے,
ہم وہاں آئے ہیں جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جب فرشتے پہرا دیتے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. ایک ہی بار زندگی میں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, بارگاہ ناز میں آہستہ بول, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا, اور اشک ندامت بہاتا ہوا. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد شفیق انجم اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ عز و جل. رکن شورا کی کال سن کے, بہت سا میسج سن کے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس سے یہ ذہن ملا کہ کام بندہ کوئی بھی نیکی کرے تو اپنے آپ کو چھپائے, اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رکن شورا کے مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں چھپانے کی کوشش کروں گا. میرا رکن شورا سے سوال یہ ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ نیکسٹ سفر مدینہ ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں, میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیجیے. جی عبدالحبیب بھائی, بہت سارے ناظرین کی یہ تمنا ہوگی, مجھے یہ امید تھی کہ یہ کال اس طرح کی کالز آئیں گی. ایک ہی بار جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, ہمارا دعوت اسلامی کا کوئی اس طرح مدنی قافلہ بنتا نہیں ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مدنی قافلے بنائے جائیں تو شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہو جائیں. دراصل یہ وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو مدنی مذاکروں میں یا ہمارے یہاں کے سلسلوں میں ٹکٹس ملتے ہیں, اور مدنی چینل کے مدنی عملے کے بھی بہت سارے اسلامی بھائی تھے, تو ان کی دل جوئی اور یوں سمجھیے کہ ان کی برکتیں لینے کی نیت سے میں ان کے ساتھ چلا گیا. ورنہ نارملی جب حرمین طیبین بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس طرح مدنی قافلہ بنا کر میرے لیے جانا ممکن نہیں ہوتا. البتہ اس پورے سلسلے سے سمجھنا یہ ہے, سیکھنا یہ ہے کہ ہم جب بھی حرمین طیبین جائیں, بالخصوص ہم علماء, عاشقان رسول, مبلغین, ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت کے ساتھ جائیں. کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو, کوئی سکھانے والا ہو, مسائل بھی بتانے والا ہو, وہاں کے آداب بھی بتانے والا ہو. تو یہ اصل مقصود ہے. ظاہر ہے میں کیا, میری اوقات کیا, دعوت اسلامی میں ایک سے ایک مبلغین ہیں, علماء ہیں اور عاشقان رسول ہیں. تو آپ جہاں سے بھی جائیں کوشش کریں کہ کوئی ایسا ساتھ ہو جائے, تو انشاءاللہ اس کی کیفیات آپ کو زیادہ سے زیادہ ملیں گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ عز و جل, مدنی سفر نامہ سلسلہ شروع کیا گیا, بہت اچھا سلسلہ ہے.
اور اس میں خصوصی طور پہ حاجی عبدالحبیب اتاری کی شرکت، مرحبا، اور سلمان بھائی کی ماشاءاللہ عز و جل حاجی صاحب دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی نیکسٹ. عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ ذہنی آزمائش کا مدنی قافلہ پچھلے دنوں حرمین طیبین کے مبارک سفر پر تھا. اللہ عز و جل کے کرم سے مجھے بھی کچھ وقت ان مدنی قافلے والے عاشقان رسول کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی. یقیناً یہ بڑا بابرکت مدنی قافلہ تھا، اس میں عجیب سی روحانیت تھی، ان کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے تھے. یہ بڑا پرکیف مدنی قافلہ تھا. بار بار اللہ عز و جل ان عاشقان رسول کو حرمین طیبین کی باادب حاضری عطا فرمائے. آمین 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 یا رب آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی سفر نامہ، واہ کیا بات ہے اس سلسلے کی. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ. سلمان بھائی آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ میری بھی ملاقاتیں الگ سے رہی ہیں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، جی کچھ الگ سے مشورے بھی رہے ہیں جو دیگر کے ساتھ نہیں تھے، آپ کو خصوصیت حاصل تھی. وہ کیا تھی اور کیا اس میں آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے جی ایک چیز جو سیکھی نا جی سفر کے دوران، جی اس مدنی قافلے کی برکت سے، رکن شورا کی صحبت فیض اثر کی برکت سے، وہ پیشنس سیکھا ہے. اچھا. صبر. مجھے یاد ہے چونکہ ہمارا جو فلائٹ تھی یہ وایا فلائٹ تھی. پہلے ہم یہاں باب المدینہ سے ٹیک آف ہوا تو دبئی، پھر دبئی سے آگے ٹوورڈز مدینہ. میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مدنی قافلہ ہو، پھر آپ سمجھتے ہیں جہاز کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، اب اس میں اگر کوئی بندہ مس ہو جائے، ایسا ہی سلسلہ ہوا کہ دبئی ایئرپورٹ پر کوئی فرد مدنی قافلے کا وہ مس ہو گیا. اچھا. اب مل نہیں رہا، ہاں بھائی کہاں میں ڈھونڈے، میں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اور جہاز کے ٹیک آف کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. اب وہ ہم نے پہلے وہاں سے نکلنا تھا، اپنی کلیئرنس دے کے آگے بس میں بیٹھنا تھا، بس نے گھوم کے جہاز کے پاس اتارنا تھا. اب بندہ مل نہیں رہا. اب رکن شورا مطلب میرے قافلہ بھی ایک طرح سے تھے. تو اب اس میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بالکل جو مسنگ پرسنز تھے نا، ان کو کوئی یہ نہیں بولا کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی، کدھر سے اٹھ کے آگے ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر جہاز چھوڑ کے چلا جائے گا، یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا. ایک بات. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور مقام ایسا آیا. اب دیکھیں بس ساری جو ہے وہ تیار ہے، اپنے سفر کے لیے جا رہی ہے. نماز کے لیے اترے، نماز پڑھ کے دوبارہ بس میں بیٹھ گئے. اچھا. اب بس چل پڑی. ایک ٹائم ہاں جی ایک ٹائم روکیں گاڑی روکیں. یہ کیا ہوا جی؟ میرا بیگ رہ گیا پیچھے. ادھر بیگ رہ گیا. اچھا بیگ میں کیا؟ پاسپورٹ بیگ کے اندر ہے. اب آپ غور کریں، جی سب سے اہم چیز پاسپورٹ بھی ہے، پھر رقم بھی بیگ کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے. بیگ بڑا قیمتی ہوتا ہے سفر کے دوران. بہرحال اب جناب گاڑی رک گئی جی. آپ کے بیگ کا خیال کرنا پڑے گا نیکسٹ ٹائم. پھر گاڑی رک گئی جی. تو اب گاڑی پیچھے تو آ نہیں سکتی، موٹر وے روڈ، ہائی وے روڈ ہوتا ہے، ریورس آپ نہیں چلا سکتے. اب کیا جب گاڑی سائڈ پہ کر کے وہ روکی، ایک تو ڈرائیور تھا، پھر اسلام بھائی وہاں سے اترا، وہ پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے گاڑی تھوڑی آگے آ گئی تھی. تو اس پر رکن شورا نے ایک مدنی پھول دیا. انہوں نے کہا کہ مدنی قافلہ جو ہے یہ صبر کا ہی ایک نام ہے. اس پر بھی یعنی اسلام بھائی سے کوئی وہ یہ نہیں کہا کہ ساری بس تمہارے آپ انتظار میں کھڑی ہے، کوئی تمہیں پتہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں. وہاں سے بھی میں نے الحمدللہ یہ سیکھا کہ مجھے بھی یہ پیشن اپنی ذات میں لے کر آنا ہے. پھر ایک اور مقام آیا. اچھا. بس کا ڈرائیور جو تھا نا جی وہ اونگ رہا تھا. اچھا. ہاں جی. تو چونکہ ہم مدینہ شریف سے ایسے سفر بھی رہے کہ حرم مدینہ سے باہر 200 کلومیٹر سے باہر آپ چلے جائیں تو پھر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بقی شریف پھر نہیں ملے گا. ایسا نے بتایا تھا کہ 200 کلومیٹر کے اندر اگر کچھ ہو گیا، آپ کو زندگی ختم ہوئی تو بقی شریف جو ہے وہ مل جائے گا. اب 200 کلومیٹر سے آگے گئے نا تو وہ ڈرائیور اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے. میں آگے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ایسا ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے، اللہ خیر کرے کچھ اور نہ ہو جائے. اچھا رکن شورا نے ڈرائیور کی خیر خواہی میں گاڑی رکی ایک جگہ پر،
ड्राइवर को ये कहा कि आप यहाँ अगर आराम करना चाहें तो आप कोई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप आराम कर लें। आप यकीन माने उस ड्राइवर का अंदाज इतना दिल आज़ार था, इतना दिल आज़ार था कि क्या बयान करें। लेकिन कोई, यानी इन्होंने, आप देखें एक बंदा, हम मुआशरे में देखते हैं, हमारी अगर थोड़ी इज्जत है, हमारा थोड़ा मनसब है, मकाम है, हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बंदा बात कर ले, बात करके जाए कहाँ, उसको फौरन पूरा करते हैं, बल्कि साथ में कुछ बढ़ा के उसके ऊपर डाल के भेजते हैं उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सीखा, अमीर सुन्नत की सोहबत का फैज़ असर देखा, रुकन शुरा का अंदाज देखा। इन्होंने ड्राइवर से कोई उलझने वाली बात नहीं की, उनका ठीक है नीचे आ जाए। हम बार जब नीचे उतरे तो ये एक चीज़ जो मैंने बड़े गौर से देखी और जिसको ऑब्जर्व किया कि पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और इस मुबारक सफ़र के अंदर तो ज़रूर होनी चाहिए। मुझे इससे पहले भी एक दफ़ा सारत मिली थी इमरान भाई हाज़री की, लेकिन ये जो चीज़ है ना पेशेंस, ये लोग जो है वो टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो ये पेशेंस इसको अपना करके रखें, सब्र यहाँ पर भी करें तो उसका फ़ायदा है इंशाअल्लाह। और सफ़र मदीना में अगर बंदा सब्र करेगा तो सफ़र मक्का में सफ़र करेगा तो इसकी अलग से जो है वो बहारे पाएगा। इसमें देखें ना सलमान भाई, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ज़ाहिर ये तो दावत इस्लामी ही की तरबियत का हिस्सा है। कुरान पाक में, अहादीस में तो जिदाल से बचने का हज में सराहतन हुक्म दिया है कि हज में झगड़ा ना करे, और अच्छा साहिब बारी शरीयत ने तो यहाँ तक लिखा कि फरिश्ते इंसानी सूरत में आकर हाजियों को आजमाते हैं कि उनका सब्र है कि नहीं, कहीं वो उलझ तो नहीं पड़ते, जिदाल तो नहीं करते। तो इस सफर में तो वैसे ही आपको आजमाइश होगी। अच्छा, इन तीनों मौके पर अगर हम इसका बिल्कुल तस्वीर का दूसरा रुख देख लें कि अगर हम लड़ पड़ते उस इस्लामी भाई को कि जिसके साथी खो गए थे, वो तो वैसे ही परेशान था एयरपोर्ट पर, अब उसको और बुरा भला कहा जाता। उन्होंने जिंदगी में एयरपोर्ट ही पहली बार देखा था, उन बेचारों ने कभी जहाज में सफर नहीं किया था। अगर कोई इस्लामी भाई एयरपोर्ट पे जाए और आम इंसान हो तो वो भूल जाता है, तो अब उसको डांटने से तो बंदा नहीं आ जाएगा, उल्टा वो नाराज हो जाएगा। आज आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं बैठ के बात कर रहा होता कि यार मैं तो इनके साथ गया था, सबके सामने जलील कर दिया, फायदा कोई ना होना होता, दिल अलग टूट जाता, आपकी इज्जत अलग चली जाती। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम भाई का बैग रह गया, उसने जानबूझ के तो नहीं रखा था। अच्छा, मैं अकेला तो उस बस में नहीं सफर कर रहा था ना, लेकिन लापरवाही तो कह सकते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान है, इतना बड़ा मदनी काफिला होता है, रह जाता। अल्लाह का शुक्र मैं तो अदा किया कि 1 किलोमीटर बाद याद आ गया उसको। अगर उस बेचारे को 100 किलोमीटर बाद याद आता तो बस कैसे मोड़ते, वापस कैसे जाते, उस ड्राइवर को मनाते कैसे, लोकेशन कैसे याद करते, कहां कैसे याद रहती। ये तो शुक्र का ही मकाम था, क्योंकि पासपोर्ट का गुम हो जाना, चले मदनी सफरनामा है तो ये मदनी फूल दे दूं कि पासपोर्ट आपके सफर में आपकी जान है, आपकी हर चीज दूसरी मिल जाएगी। पासपोर्ट खो गया तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो पासपोर्ट की हिफाजत और पासपोर्ट बैग में ना रखा करें, ये मेरा मदनी फूल याद रखें। पासपोर्ट किसी हैंड बैग में ना रखें, किसी लगेज बैग में ना रखें, पासपोर्ट आपके जेब में होना चाहिए। जेब कहीं नहीं रखता इंसान। मैं एक साहब को जानता हूँ मक्के मदीने में, उन्होंने जो एहराम का बेल्ट होता है ना, उसमें सारे पासपोर्ट फैमिली के और उनके अमेरिकन पासपोर्ट थे। अच्छा। और उसमें उन्होंने तमाम अपने पैसे वो सारे रखे थे, और वुजू खाने पर जाके उन्होंने वुजू खाने पर उतारा और वुजू किया और ऐसे ही आ गए वापस गए तो बैग ही गायब। अब यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता उनको कितनी तकलीफ हुई, कितने दिन तो वो हरमैन तैयबैन में रहे, नए पासपोर्ट बाहर पासपोर्ट तो नहीं बनता, गेट आउट पास बनता है। अच्छा। और हजारों लाखों रुपए उनके खो गए, लाखों रुपए का नुकसान। पासपोर्ट जिस मुल्क के खोए उस मुल्क ने दोबारा पासपोर्ट भी नहीं दिया उनको। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फिर पता नहीं किस तरह उनके मसाइल हल हुए। तो इट्स नॉट वेरी इजी। पासपोर्ट आपका खो जाना आपको बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देगा। तो ये हज पर जा रहे हैं इंशाल्लाह ज़ायरीन, उनको समझाइएगा। वो बड़ा अच्छा करते हैं, मौलिम पासपोर्ट ले लेता है। बहुत लोग बड़ा शिकवा करते हैं कि ये मौलिम हमारे पासपोर्ट क्यों ले लेते हैं, हमें कार्ड क्यों दे देते हैं। सही करते हैं, क्योंकि हमारे अफराद जो बेचारे पहली बार हज पे जाते हैं वो पासपोर्ट को भी एक किताब समझते हैं, कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, तो मौलिम अच्छा पासपोर्ट ले ले ताकि वापसी में एयरपोर्ट के वक्त तो दे देते हैं हाथ में, जाए हुए पाकिस्तान, तो वो ठीक है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें अब उसी ड्राइवर से, अच्छा अब उस ड्राइवर से लड़ पड़े। मेरे साथ तो 50 का बदरी काफिला था, ठीक ठाक सारे में, किसी धुलाई करते याद करता, उसके बाद बस कैसे चलती, उसके बाद हम आगे कैसे जाते। तो ये तो करना ही नहीं था किसी का दिल। ड्राइवर की नींद तो उड़ती ना जी, कभी हमारे करे तो उसकी नींद तो उड़ाए कम से कम। बहुत सारे मदनी फूल मदनी चैनल के नाजरीन आप सीख भी रहे हैं, मजीद आपको सिखाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अपने अगले सिलसिले को मदीने शरीफ की हाज़िरी से ही कंटिन्यू करेंगे, और फिर मक्के शरीफ की हाज़िरी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी है, रिक़्क़त अंगेज़ मनाजिर हैं, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हमने आपको वहाँ के मदनी काम भी दिखाने हैं। एक सवाल इमाम साहब आपके लिए और आपके लिए भी आया हुआ है कि पहली मरतबा आप लोग कब गए थे और क्या कैफियत थी इमाम साहब? जी इमाम साहब,
پہلی جو حاضری تھی وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے، اور جو ربیع بھائی کا سلسلہ ہوتا ہے ذہنی آزمائش، اسی کی برکت سے ترکیب بنی تھی الحمدللہ. اور جو کیفیت تھی پہلی حاضری کی وہ تو انسان بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہوتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں بھی عرض کر دیتا ہوں جی بالکل. مجھ سے بھی آپ نے پوچھ لیا ہے، ڈبل سوال ہے. جی آپ کے پوچھے بغیر چھوڑیں گے نہیں آپ. جی 2005 میں جب میں جامعۃ المدینہ میں تھا تب جو ہے وہ سعادت ملی تھی، اور حاضری کسے کہتے ہیں یہ ابھی جو ہے وہ پتہ چلا ہے اور یہ ابھی دیکھا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار. میں عمران بھائی جب سے سلسلہ چل رہا ہے رکن شورا کی باتیں مدنی پھول ہم سن رہے ہیں الحمدللہ، ایک کالرز کے تاثرات بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں. میں ایک بات پر غور کر رہا ہوں، وہ اس پر غور کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ایک منجے ہوئے اسلامی بھائی کے ساتھ اگر آپ کو سفر کرنے کی سعادت ملے تو اس کی ایسی ایک برکت ہے، روحانیت ہے. امیر سنت کے ساتھ سفر کا عالم کیا ہوگا، حجل مدینہ کا عالم کیا ہوگا. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چل مدینہ کا جو دور تھا اس وقت کے اسلامی بھائی جنہوں نے چل مدینہ کی سعادت حاصل کی اب بھی ملتے ہیں. تو اب بھی کئی مرتبہ ہم تو اس وقت بچے تھے اور ذوق تو بہرحال اس وقت بھی تھا، لیکن اب بھی ملتے ہیں وہ اسلامی بھائی. تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے سفر کیا امیر اہل سنت کے ساتھ. امیر اہل سنت کا مدنی قافلہ فیضان مدینہ سے ایئرپورٹ کے لیے چلتا تھا نا. اللہ اللہ اللہ. وہ مناظر آنکھوں سے ابھی بھی بھلایا نہیں جاتا. مدنی چینل ہوتا ہے. آپ نے دیکھے وہ مناظر؟ ارے الحمدللہ میں تو ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ الحمدللہ جب یہ بدری قافلہ بنتا تھا تو ان مدنی مشوروں میں شرکت کی، کیونکہ کئی مدنی مشورے ہمارے گھر میں ہی ہوئے تھے جب یہ حج کے قافلے بنتے تھے. تو وہ تو انداز ہی اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس کا ذرہ بھی نہیں ہے. وہاں تو بیگ آتا تھا تو الگ رونا ہوتا تھا، احرام آتا تھا تو الگ رونا ہوتا تھا، تسبیح آتی تھی طواف کی تو الگ یادیں ہوتی تھی. امیر اہل سنت تو امیر اہل سنت. تو پھر بالخصوص سلمان بھائی کاش میں کہتا ہوں بس وہ کوئی ہمارے پاس منظر ہوتا کہ جو ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے منظر ہوتا تھا، خاص طور پر جب پاپا ایئرپورٹ کے اندر جاتے تھے نا اور ایک حاجی مشتاق پڑھتے تھے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا 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 والشمس کی ضیاء سے میرا سلام کہنا. اور یہ سالانہ ایونٹ تھا، یعنی کئی سال، میرا خیال ہے 15 سال سے زیادہ امیر اہل سنت کنٹینیو حج پر تشریف لے جاتے رہے. تو ہر سال محفل مدینہ ہوتی، ہر سال یہ مدنی قافلہ بنتا اور اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے جو مناظر ہوتے. پھر حاجی کیمپ کا ایئرپورٹ الگ تھا، حج ٹرمینل الگ تھا. ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں عاشقان رسول، اور لازم تھا کہ ہم سب نے جانا ہی جانا ہے اور باپا کو احرام کی حالت میں الوداع کرنا ہے. اچھا پھر ایک بار امیر اہل سنت شپ کے ذریعے تشریف لے گئے، جہاز کے، پانی کے جہاز میں. تو شہید مسجد سے کیماڑی پورٹ کا پورٹ یہاں پر تھا تو یہاں شپ لگتی تھی، مدنی سفینہ جو تھا. تو اب وہ جو نعت ہے نا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، یہ اس سفینے میں لکھی گئی تھی یا اس سفینے کے سفر کے وقت لکھی گئی تھی. میں ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، میرے ذہن میں وہ تمام یادیں تازہ ہیں کہ جب مدنی قافلہ بالکل ہم پورٹ تک پہنچ گئے نا، سامنے جہاز نظر آ رہا ہے
اللہ کیونکہ ایئرپورٹ پر تو جہاز نظر نہیں آتا تھا, یہ تو پانی کا جہاز سامنے نظر آ رہا ہے جس میں حاجی جا رہے ہیں. اور جب امیر علیہ سنت گئے نا تو عاشقان رسول کی ایسی کیفیت تھی کہ کئیوں کو پکڑنا پڑا ورنہ وہ پانی میں گر جاتے, ایسی چیخیں بلند ہو رہی تھی, ایسے اشک بہ رہے تھے. تو یہ فرام دا اسٹارٹ یہ جو ساری کیفیات ہماری ہے نا, یہ جو جہاز کی آپ نے بات کی, یہ جو جہاز کی آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے اس وقت کے مناظر, اگرچہ میں بچہ تھا لیکن سنا ہوا ہے ہم نے آپ جیسے مبلغین سے کہ وہ بہت سارے ہمارے مبلغین جہاز پر شاید سوار بھی ہو گئے تھے. نہیں وہ سوار ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے, پھر اس کے بعد اس میں کچھ گرنے والے تھے, انہیں روکا, امیر علیہ سنت کے مدنی پھول تھے پانی. اچھا امیر علیہ سنت خود بھی ایک طرح سے آلموسٹ بے ہوش ہو جاتے تھے تقریباً. باپا جو جب بھی اندر گئے نا ایئرپورٹ کے تو اپنے حواس میں نہیں اٹھا کے لے کر جانا پڑتا تھا. یعنی امیر علیہ سنت کی جو کیفیت, اچھا پھر یہ صرف جاتے وقت کیفیت نہیں, پھر یہی استقبال جب امیر علیہ سنت واپس تشریف لاتے تو جو آنسوؤں کی جھڑی ہوتی تھی. میری امیر علیہ سنت سے حرمین طیبین میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, ایک حج پہ میں تھا اور امیر علیہ سنت بھی وہاں جلوہ فرما تھے, تو میری ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی. تو ایک بار تو مطلب جس دن احرام حج کا پہنا تھا اس وقت ملاقات ہوئی, اور پھر امیر علیہ سنت کی واپسی تھی تو اس میں میں نے امیر علیہ سنت کو وہاں جدہ شریف میں دیکھا تھا, اور جو باپا کی کیفیت تھی, اور وہ یعنی مدینہ شریف سے جب واپسی کا وقت قریب ہوتا تھا اس وقت سے قفل مدینہ لگتا تھا, کسی سے بھی بات نہیں کرنی 3-4 دن, اور پھر روتے 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 کراچی پہنچنا. ایئرپورٹ پر جب عاشقان رسول پہنچتے تھے تو وہاں بھی ہچکیاں بندی ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنا آنسوؤں کا خزانہ ہے امیر علیہ سنت کے پاس کہ ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ اس میں اور برکت دے اور اس کی صدقے ہمیں بھی برکت عطا فرمائے. تو ہجر مدینہ کیا ہے, شوق مدینہ کیا ہے, یاد مدینہ کیا ہے, فراق مدینہ کیا ہے, یہ سب ان کے در سے سیکھا ہے. اللہ ان کی صدقے ہمیں یہ نصیب فرمائے. مجھے گفتگو ہوئی تھی تو وہاں پہ نے سوچا تھا کہ جیسے سفر نامہ والا چل رہا ہے, کاش کہ ایسے اسلامی بھائی بھی ملیں کہ باپا کے اس مدینہ کے سفر کی بھی. جی بالکل ہیں, بہت سارے عاشقان رسول ہیں ہمارے اس ماحول میں, اور بھائی کئی ذمہ داران ہیں. ہمارے نگرانی شورا نے کئی سفر کیے ہیں, تو بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ اس کو کبھی کنٹینیو کریں گے کہ چل مدینہ کی یادیں. ایک بات بتا دوں جی, نگرانی شورا نے کچھ ہی دن پہلے بتائی ہے کہ امیر علیہ سنت جب سفر مدینہ سے واپس آتے تھے تو بعض اوقات 18 دن تک آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ وہ غم کی کیفیت جو ہے نا وہ برقرار رہے, کہ وہ خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے. بالکل مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے جامعۃ المدینہ کا دور تھا, دور طالب علمی تھا, تو جامعہ کے اسلامی بھائی بھی جاتے تھے اور امیر علیہ سنت کو رخصت کرنے کے لیے. چند ایک بار ایسا بھی ہوا کہ واپسی کی گاڑی نہیں ہوتی تھی. اب دور طالب علمی تھا, جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپسی پر, ہاں میں تھا اور میرے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے, اب گاڑی نکل گئی جامعہ کی اور کوئی واپسی کا سفر بھی نہیں ہے. عبدالحبیب بھائی وہاں ایئرپورٹ سے گلستان جوہر جامعۃ المدینہ ہم لوگ پیدل آئے تھے. ایئرپورٹ سے اللہ, وہ اس سفر کا بھی الگ ہی مزہ تھا. جی بہت ہی مزہ تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم اپنے اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید آگے کنٹینیو کریں گے. ایک مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر مزید انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول رکن شورا سے حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں. مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں اور اب بسز میں اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں کچھ فریش ہو کر آج رات وقت مناسب پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے. خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوجوان مبلغین بھی ہیں, علماء بھی ہیں, ناظماں بھی ہیں, اور ہمارے بزرگ بھی ہیں, ویل چیئر پر بھی ہیں. الحمدللہ اس مدنی قافلے میں نابینا اسلامی بھائی بھی ہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنے سارے, اور ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو پہلی بار مدینہ منورہ حاضری دینے آئے ہیں. سرکار کے ان مہمانوں کی بارگاہ میں امید ہے کہ جب یہ آئے ہیں آقا کی بارگاہ میں تو مہمانوں کے سب سے ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا. بابا جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے مدینے کی فضاؤں میں آ کر؟ الحمدللہ رب العالمین, بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن مجھے یہ مجبوری ہے. انشاءاللہ آقا کے در پر آئے سب ٹھیک ہو جائے گا. اور مجھے کچھ کرنے نہیں دے گا انشاءاللہ. آپ کی تمنا پوری ہو گئی آج؟ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں جس نے میری مدد کی ہے رب العالمین ان سے مقام کو بلند. آمین آمین.
इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर हैं और बसों में काफिले से रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि जैसे ही मदीना शरीफ में आए हैं बादल गिरे हुए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है, रहमत की बरसात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमको इस रहमत भरी बारिश की बरकतें अता फरमाए। और आइए अमीर अहले सुन्नत का एक शेर भी सुन लेते हैं। बादल गिरे हुए बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना सुहाना, लगता है क्या सुहाना सुहाना, तैसे नबी करो। हमारी दुआएं रब करीम आपको भी मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए और हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पार, मरहबा आज चलेंगे। जी, बहुत प्यारे मनाजिर हैं सफ़र के, इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको दिखाने हैं। सलमान भाई क्या फरमाएंगे? जी, वो है ना अल्लाह का शेर, वारूं कदम कदम पे कि हर दम है जान नौ, ये राह जां फिजा मेरे मौला के दर की है। सुभान अल्लाह। यहाँ एक और बात है इमरान भाई कि चूँकि पहले भी सफ़र रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी पहले भी रही हैं। यहाँ मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की आपको बहार अर्ज़ करूँ, मदनी काफ़िले की बरकत बताऊँ। रुकन शुरा का माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि हम जब यहाँ से सफ़र पे रवाना हो रहे थे, जहाज़ पे जाने के लिए भी पहले हमारा एक इज्तिमाई ज़िक्र हुआ था, तो वहाँ रुकन शुरा ने हमें ये बताया था कि जहाँ हमारा जहाज़ अभी लैंड करेगा दुबई के अंदर, वहाँ टाइम कितना हमें मिलेगा और हमने वहाँ पर नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करनी है। नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करनी है और किस तरह से अदा करनी है ये भी बताया। अच्छा, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे नमाज ज़ोहर अदा की दुबई एयरपोर्ट पे। फिर जब मदीना तैयबा पहुँचे तो पहले ये ज़हन दिया कि मदीना तैयबा पहुँच गए हैं, नमाज असर का टाइम हो गया है, नमाज असर अदा कीजिए। नमाज असर पढ़ी। अच्छा, फिर जब आप मदीना शरीफ से मदीना शरीफ एयरपोर्ट से जब सुबह रिहाइश हम रवाना हुए, सुबह शहर मदीना, तो फिर जब हम पहुँचे तो काफ़ी टाइम नमाज मगरिब का ये जा चुका था। जाते ही पहले रुकन शुरा ने फरमाया कि भाई नमाज पहले पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह आशिका रसूल बावुज़ू थे तो नमाज की जो है पाबंदी हुई। हुज़ूर ये सफ़र भी है तो इसमें बात कर हम देखते हैं कि लोग जो है वो। अच्छा, एक और बात भी आपको बताऊं आगे बात ले जाने की से पहले, जहाज़ में नमाज कैसे पढ़नी है और जहाज़ में बैठे बैठे नमाज शरीयत मुताहरा के हुक्म के मुताबिक आप कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी हमें बताया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाजरीन को पहले तो इस बात पर मदनी पूल हो जाए कि आखिर इस सफ़र में भी जब ज़ाहिर सी बात टाइम थोड़ा सा है, नमाज की तरगीब जो है वो आपने दिलाई और इसकी अगर बंदे से कोई हो भी जाए तो लोग बात कर कहते हैं चलो सफ़र है माड़ी मोटी हो भी जाए तो कोई गल नहीं। क्या फरमाते हैं आप? अच्छा सलमान भाई, एक तरफ और तवज्जो दिलाऊंगा, जब हम अब्दुल हबीब भाई हमसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा से दोबारा कराची के लिए निकल गए थे, तो जब हम वहाँ से मदीने से हमारी वापसी थी उस वक्त आपको याद होगा अब्दुल हबीब भाई ने हमारी ख़ास तवज्जो इस बात पे दिलाई थी कि आपकी दो नमाजें एयरपोर्ट जहाज़ में आएंगी और उसकी तरकीब हमें बताई थी। ये मतलब ये देखें कि सही और समझदार मुबल्लिग के साथ जाने का ये फ़ायदा होता है कि कदम कदम पर रहनुमाइयाँ मिलती रहती हैं। देखिए, नमाज तो एक ऐसी चीज़ है, असल बात वही है कि अहमियत जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है जब हम मुल्तान इज्तिमा में जाते थे या मरकज़ुल औलिया में भी एक बार इज्तिमा हुआ था, जब ट्रेन में मदनी काफ़िले गए तो हमने अपने निगरानों को देखा कि ट्रेन में वुज़ू करना और ट्रेन रुके तो फिर नमाज पढ़ना, बाज़ औक़ात सर्दियों में भी सफ़र हुआ, गर्मियों में भी हुआ, पानी नहीं था तो पूरी पूरी ट्रेन और बोगियों में तयम्मुम भी किया। तो ये वो तरबियत थी जो हमारे निगरानों ने की। हमारे अमीर अहले सुन्नत को हमने देखा और ऐसा रासिख कर दिया दिमाग में कि कुछ भी हो जाए, सफ़र हो या हज़र हो, आपकी नमाज दी जानी चाहिए। और ये मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी है। बल्कि किताबों में तो इतनी अहम इसलिए इशारा दिया गया कि इंसान अगर कश्ती में जा रहा है और कश्ती के परखचे उड़ गए और वो डूबने लगा, डूबते डूबते उसको
کو کوئی تختہ مل گیا, اس تختے کو وہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور اب نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں بھی وہ نماز پڑھے. اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہر کیفیت میں نماز پڑھنی, یا تو سر میں درد ہو نماز نہیں پڑھنی, جہاز میں بیٹھے ہیں تو کیسے پڑھیں جناب, فوراً جواب دیتے ہیں. میری زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو نارمل سی بات ہے کہ ایئرپورٹ پر ہاں اب نماز کے ٹائمنگز پتہ ہونی چاہیے. اب ماشاءاللہ سافٹ ویئر نے زندگی آسان کر دی ہے. مجھے مفتی قاسم صاحب سے اور مفتی ابراہیم صاحب سے اللہ کو سلامت رکھے ایک مسئلہ سیکھنے کو ملا. ایک بار ایسا ہوا, اب یہ جو نمازی ہیں اور جو ماشاءاللہ نماز کا خیال رکھتے ہیں, کہ میں ایک ملک میں لینڈ کر رہا تھا, تو جہاز آدھا گھنٹہ پہلے نا آپ کو جہاز والے کھڑا نہیں ہونے دیتے, 25 منٹ پہلے تقریباً وہ آپ سے سیٹ بیلٹ بنوا لیتے ہیں. اب وہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے. میں تھکا ہوا تھا, میں سو گیا. میں نے سوچا میں جہاز لینڈ کرے گا تو نماز پڑھ لوں گا, کیونکہ 20 منٹ باقی تھے نماز میں. لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جہاز جب لینڈ کر رہا ہے تو اب نماز میں 7 منٹ ہی باقی رہیں گے, اور میں ایئرپورٹ پہ اتر کر نماز نہیں پڑھ سکوں گا. اور سیٹ بیلٹ بندھائے جا چکے تھے. میں نے کتنی منتیں کی, کتنی کوشش کی کہ مجھے وضو کرنے دیں. مجھے وضو, جب مجبوری ہے تو پھر سیٹ پہ بیٹھ کے جو شرعی تقاضے پورے کر کے لینڈنگ کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن وضو تو. اچھا اب میں تیمم کا سوچتا رہا کہ میں تیمم کہاں سے کروں, کوئی مٹی کی جنس جہاز میں کہاں سے لے کر آؤں. مٹی کی جنس تھی نہیں, ساری چیزیں وہ کپڑا تھا, وہ مٹی بھی, یا تو گرد اتنی ہو کپڑے پر, وہ بڑے مسائل تھے. سوچتا رہا. بہرحال اللہ نے سبیل نکالی, جو میں نے کیا وہ کر لیا. لیکن میں پریشان ہو گیا کہ اس کا حل ہونا چاہیے. پھر میں نے الحمدللہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے پہلے تو سارے وہ بتایا, اس کی تفصیل بتائی کہ جب دونوں طہر بھی نہ ملے, اور بہت ساری اس کی تفصیلیں بتائی. لیکن ایک بڑا شارٹ کٹ بتا دیا کہ آپ کا اتنا ٹریول ہے نا, آپ چھوٹا سا ٹائل کا پیس اپنے ساتھ رکھا کریں. مٹی کا. ارے میں نے کہا کمال جواب دے دیا. دیکھو مفتی ہوتا ہے کہ اتنی سی ٹائل اپنے ساتھ رکھ لیں آپ. ٹائل آپ کے بیگ میں آ جائے گی, ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں روکے گا آپ کو. جب آپ پھنس جائیں کہ اب آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ وہی ٹائل اپنے بیگ سے نکال لیں, اسی ٹائل سے تیمم کر لیں, آپ کا تیمم ہو گیا, اب آپ نماز پڑھ لیں. لیکن بات یہ نا, میں ٹیبلٹ لے کر تو جاؤں گا, میں اپنا ٹوتھ پیسٹ تو لے کر جاؤں گا, میں اپنے پیسے تو لے کر جاؤں گا, لیکن نماز کے لیے میں کیا اہتمام لے کر گیا. نہ میں نے ٹائم ٹیبل لیا, نہ میں نے اس کا سولوشن لیا. اصل فکر اگر نماز کی ہو تو جیسے آپ نے بتایا سارے مدنی قافلے نے ساری نماز اللہ کے رحمت سے ٹائم پہ پڑھی الحمدللہ. کیا بات ہے. یہ ہے سوچ, یہ ہے مدنی سوچ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر. ہمارے ناظرین کو بھی اس سے یہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اب آپ کا اندرون ملک سفر ہو یا بیرون ملک سفر ہو, نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. اور سلمان بھائی ایک بات میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں, اپنا جو یہ مدنی قافلہ سفر کر رہا تھا, دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو مدنی شریف کی حاضری کے لیے گیا, تو یہ نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر تھا. اور ایسا بھی ہے کہ جو اسلام بھی گئے, ایک ٹریول ایجنسی والے اپنے عزیز تھے جاننے والے, تو ان سے ہی ترکیب بنائی تھی. یہ اللہ مطلب کوئی یہ نہ سوچے نا کہ کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے, کوئی 100-150 بندے کو لے گئے. نہیں, کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو لگنے کا ہی ذریعہ دیکھا ہے. یعنی ہم وہاں پر پہنچے جب پہنچے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو اب چارہ نہیں ہے, یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب آن کرنا ہے, اس کو کیسے آن کریں جی. سم چاہیے تو الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے میں یہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ وہ جو کمپنی والے تھے ان کو ہماری رہائش گاہ پر بلا لیا گیا. اب جناب علی وہ وہاں پر آئے ہیں اور باقاعدہ طور پر سمیں جو ہے وہ نام پر یہ الاٹ ہو رہی ہیں. اچھا, اب عاشقان رسول جو وہاں موجود تھے, کسی کے پاس پیسے ہیں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا, جن کے پاس پیسے نہیں, اب دو طرف ہو, ایک طرف یوسف باپو بیٹھ کے, دوسری طرف میں تھا, تو یوں سمیں جو ہے وہ اس ٹائم بھائی کو دی گئیں. انہوں نے کچھ اس ٹائم میں رقم دی, کچھ نے رقم نہیں بھی دی. دونوں طرح کے معاملات تھے. اچھا, کچھ نے بعد میں دے دی, کچھ نے بعد میں نہیں دی. جنہوں نے بعد میں نہیں دی ان کی سمیں بھی گویا کہ یہ مدنی قافلے کی طرف سے ہی جو ہے وہ ان کو دی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سفر سے جو ہے واپسی ہو رہی تھی, اس وقت بھی الحمدللہ ایک معقول رقم جو ہے وہ عاشقان رسول کو واپس بھی کی گئی اور ان کو دی گئی. اور یہاں مدنی قافلے کے اندر اللہ کی رحمت سے جس طرح ٹریولنگ ایکسپنس جو ہے وہ شامل تھے, ٹرانسپورٹ ایکسپنس جو ہے وہ شامل تھے, یوں ہی کھانا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھا, اور بہت اچھا کھانا دیا گیا, اور حلال کھانا, اس کا ذبیحہ جو ہے وہ شرعی ذبیحے کا اہتمام ہو, یہ بھی الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے رہا. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں تو پریشان تھا. اچھا, اور میں کوشش کر رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے, لگتا نہیں کہ آپ پریشان ہوتے ہوں گے. نہیں جی, ایک مسئلہ تھا جس نے مجھے پریشان کیا والا. میں نے ذہن بنایا تھا میں نے فلاں چیز کھانی ہے وہاں پر. اچھا, ایک ذہن یہ بھی تھا. لگتا بھی آپ کھاتے تھے. اچھا, اب کیا مطلب کیسے کھانی ہے, شریعت کے مطابق بھی ہو. اچھا, مطلب حرام تو نہیں کھا سکتے, جو شریعت کے مطابق وہ بھی کھانا ہے. اب میں مسائل پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان سے پوچھ رہا ہوں, ان سے پوچھ رہا ہوں, کوئی راہ نکلے, کوئی سبیل بنے, بل کوئی راہ نہیں بنی, کوئی سبیل نہیں بنی. تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ
کہ بھئی اے جڑا نا کام اے نہیں ہونا, لیکن جب پہنچے میں اگر نور نلا نور تھا ماشاءاللہ, بہاریں لگی, کھانا بھی آ رہا ہے, سرکار نے بلایا ہے تو پھر کھلائیں گے کیوں نہیں. سبحان اللہ, بڑی زبردست ضیافت بھی ہو رہی ہے عاشقان رسول کی. اور پھر کھانا دیکھیں آپ, احد شریف میں کھانا نصیب ہوا, احد شریف کے قرب میں بھی جو ہے وہ کھانا نصیب ہوا مجھے. جی بالکل, اس مٹی پر بھی ایک واقعہ ہے. میرا خیال ہے کہ ناظرین کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے, وہ جو احد شریف میں ہم نے. ہاں جی بالکل, مدنی گلدستہ دکھائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین, ایسی زیارتیں کہ جو عمومی طور پہ عوام کو, وہاں زائرین کو معلوم نہیں ہوتی, ہم وہ وہاں کے مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھائیں گے. بہت سارے مقدس مقامات ہیں, بہت سارے مزارات ہیں, بہت ساری وہاں پر جو ہے مقدس چیزیں ہیں, تبرکات ہیں کہ جہاں تک عام لوگ اگر جائیں تو پہنچ نہیں پاتے. ہمارے مدنی قافلے وہاں تک بھی پہنچے ہیں, دعوت اسلامی والے وہاں تک بھی پہنچتے ہیں. اپنے ایمان پر ان کو گواہ بھی بنایا ہے چیزوں کو, وہ ہم نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے آپ کے لیے محفوظ بھی کیے ہیں. وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یوسف بھائی آپ کی ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ آپ کو حاضری کی سعادت ملتی رہتی ہے, انتظامی امور کے حوالے سے آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے, تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے, ایک ہی وقت میں سب نے کھانا نہیں کھانا, کوئی حاضری کے لیے گیا ہوا ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے, تو ان کو مینیج کرنا, غصہ تو آپ بھی کر ہی لیتے ہوں گے. نہیں یہ دیکھیں, یہ خود تو نہیں بتائیں گے, لیکن ماشاءاللہ یوسف بھائی اور ہمارے اکبر بھائی بالخصوص, پھر سلمان بھائی کو ہم نے کافی بڑا پورشن دیا تھا. میں نے کہا نا یہ ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے, مجلس کا کام ہوتا ہے, اور سب تربیت یافتہ تھے ماشاءاللہ. ان اسلامی بھائیوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا, عاطف بھائی, عبداللہ بھائی, پوری ایک مجلس تھی ماشاءاللہ, اور بڑا کمال کیا انہوں نے. اللہ ان کو بہترین جزا دے. جنہوں نے کھانا پکایا وہ بڑا اچھا کھانا ہمارے لیے لاتے رہے, ان کو اس کی بہترین جزا دے. تو سب نے ہی سمجھ لیں اپنا یہ پارٹ پلے کیا. اور ایک بات میرے دل میں شروع میں تھی اور میں نے عرض بھی کر دی تھی, شاید یہ بھی وجہ بنی کہ دیکھیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ کے مہمان ہیں, ان کی خدمت کرو گے تو پھر بلائے جاؤ گے. اور 80% مجھے یاد ہے, سلمان بھائی آپ کو یاد نہ ہو, مجھے یاد ہے میں مکہ شریف میں ہوٹل کے باہر نکلا تھا جب عمرہ پہلا کرنے جا رہے تھے, تو میں نے ہاتھ اٹھوائے تھے کہ کون پہلے آ چکا ہے. تو 125 اسلامی بھائیوں وغیرہ میں کل میں میرا خیال 7 یا 8 ہاتھ اٹھے تھے, یا 10 ہاتھ اٹھے تھے. یعنی 80 85 90% اسلامی بھائی وہ تھے جو پہلی بار آئے تھے. تو پہلی بار آنے والوں کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو یہ سعادت ہی ہے نا, اور کیا ہے. بہت بہت زبردست انداز رہا. جی بالکل سعادت ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کریں گے. آئیے اب آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا کے روضہ انور کا کچھ نقشہ بیان کر دوں ان زائرین کے لیے جو پہلی بار آئے ہیں, اور یہاں بھی ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جو اس وقت ہم کھڑے ہیں سبز گنبد کے بالکل سامنے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اس طرف ہے. یعنی مواجہ شریف جو ہے پیارے آقا کا اس طرف ہے. میرے آقا اس طرح آرام فرما ہے کہ قبلہ رو چہرہ ہے, تو اس طرف چونکہ قبلہ ہے تو نبی پاک کا چہرہ انور اس طرف ہے. اب جب رائٹ کی طرف, دائیں طرف آپ جائیں گے جہاں باب البقیع ہے, میرے آقا کے قدمین شریف اس طرف ہے, اور بالکل اسی سیدھ میں جنت البقیع بھی ہے. میرے آقا کے قدموں میں یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے. یہ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ باؤنڈری جو ہے یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے. بالکل اسی طرح جب اس طرف جائیں گے یعنی میرے بائیں طرف وہاں باب السلام ہے, اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سر انور ہے. سر انور اس طرف ہے, قدم شریف باب البقیع کی طرف جنت البقیع کی طرف ہے, اور چہرہ انور اس طرف ہے. چونکہ ابھی ہم اس وقت باہر ہیں, جب مسجد نبوی شریف کے اندر جائیں گے تو یاد رہے کہ جہاں سنہری جالیاں ہیں وہ پیارے آقا کا چہرہ انور ہے. جہاں باب البقیع ہے یہ باب جبرائیل ہے, اس طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہیں. اور جہاں باب السلام ہے اور باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے. اور پشت انور کہاں ہے؟ پشت انور اس جگہ پر ہے جہاں سبز جالیاں ہیں. اصحاب صفہ کے قریب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ جب سبز جالیوں کی طرف ہوتا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کی پشت اطہر ہے. اے اسلامی بھائیوں, وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی پر رہی, اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ.
آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دروازے سے چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا آقا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں شہریار اب بھی ہے. بلاتے رہنا آقا, نوازتے رہنا آقا, نگاہوں میں رکھنا آقا. آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا, بڑا گناہگار ہوں آقا. آقا مجھے بھول نہ جانا آقا, آپ سے بڑی محبت ہے آقا. آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانہ آقا, آپ کے غلاموں کا غلام آقا, آپ کے سگوں کا سگ میں آقا. میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ تعالی ہمیں بھی باذوق حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس طرح اشکوں کے ساتھ حاضری دینا یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب عطا فرمائے اور باذوق با ادب حاضری مدینہ اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں بنا دے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اب جب نیک لوگوں کا سفر ہوتا ہے اور نیکیوں بھرا سفر ہوتا ہے تو اس میں نیکیوں کے مقابلے بھی ہوا کرتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے اچھا کام کرنے, اچھی نیکی کرنے کا بندہ سوچتا بھی ہے. سلمان بھائی, کیا ایسا بھی ہوتا تھا آپ کے مدنی کا؟ جی بالکل. لوگ تو جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ کے مقابلے, تو یہ گپ شپ کے مقابلے گویا کہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بولتے تو نہیں مقابلے کر رہے ہیں, لیکن بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. کارڈ کھیل رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, وہاں لوڈو کھیل رہے ہیں, کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. گپوں کے علاوہ اس طرف بھی اللہ محفوظ فرمائے. لیکن الحمدللہ رکن شورا نے بڑی پیاری تربیت کی. اس میں یہ ہوا کہ جب ہم سحری کی ٹیبل پر سارے جمع ہوتے تھے, کچھ سحری, کچھ سحری کرتے تھے اور کچھ سحری کرتے تھے. اچھا, دونوں طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ جو زائرین آپ کے ساتھ تھے, عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تھے, مدنی قافلے میں تھے, کم از کم ان لوگوں نے کوئی 1-2 روزے تو رکھے ہی ہوں گے سبھی نے. اللہ اللہ سبحان. مطلب ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے وہاں روزہ نہ رکھا ہو. کیا بات ہے, وہ مجبوری کی وجہ سے یا کچھ بنائے. سبحان اللہ. مدینہ بہرحال ادھر جی میں بات جو کی میں نے, سحری بھی ہوتی تھی اور سحری بھی ہوتی تھی, دونوں طرح کے کام ہو گئے. اچھا, اب اس میں رکن شورا نے یہ ذہن دیا کہ یہ فضول باتیں کرنے کے بجائے درود پاک کا مقابلہ ہے اب سب میں, کون کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا. اس پر پھر جو زیادہ پڑھے گا ان کو تبرکات دیے جائیں گے. اچھا, تبرکات بھی ایسے جو شاید اس سے پہلے نہیں دیے گئے. اچھا, کیا تبرک تھا حضور؟ یہ آپ کی غلاف کعبہ کے پیسز بھی تھے اور نبی پاک کے روضہ انور کے جو غلاف ہے اس کا بھی حصے تھے. مجھے دیے تھے کسی نے, تو میں نے کہا چلیں یہ موقع اچھا ہے کہ مدینہ پاک میں اس بہانے آپ نے دیکھا کہ 22,000 23,000 درود پاک پڑھ کے یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے بھی مدنی منہ. مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہوئے مدنی منہ, یہ تو اس نے دل جیت لیا ہمارا بھائی ماشاءاللہ. ایک دن میں ماشاءاللہ, اور 3 دن میں ان مدنی منہ نے پورا قرآن ختم کر لیا. تو ہم نے یہ بھی ہدف دیا تھا کہ جو سب سے زیادہ پارے پڑھیں گے. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک شوق پیدا, اسلامی بہنوں کی بھی کارکردگی آنا شروع ہو گئی, تو وہاں سے بھی ہزاروں درود پاک پڑھے جانے لگے. پھر ہم نے جو 3-4 مدنی قافلے بنا دیے تھے, تو ان مدنی قافلوں میں مقابلہ کرا دیا کہ بھائی آپ کے یہاں سے کتنے آ رہے ہیں. تو کوشش کی تھی کہ یہ جذبہ رہے تاکہ جب بھی وقت ملے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے, درود پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ جی, بہت 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 خوب یہ باتیں ہیں کہ ہم بھی جب سفر کریں آپس میں تو دوران سفر آپس میں ہمیں نیکیوں کا مقابلہ کر لینا چاہیے, اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ درود پاک پڑھیں گے یا تسبیحات پڑھیں گے یا کلمہ شریف پڑھیں گے, کتنی بار کون زیادہ پڑھتا ہے. یہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کرنا چاہیے یہ مقابلہ, اپنے سفر کے اندر بھی کرنا چاہیے, اپنی دکان میں. ظاہر ہے کہ دکاندار ہر وقت بزی تھوڑی ہوتے ہیں, کبھی فری بھی ہوتے ہوں گے, اس وقت بھی چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نیکیوں کا سودا ہے, یہ خالی یہ اپنا نفع سے خالی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. نظر کرو آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا ہے, جی چاہتا ہے تو
آباد اسے فرما ویران دل آسی میرے آقا آباد اسے فرما ویران دل آسی آباد اسے فرما ویران دل آسی جلوے تیرے بس جائیں آقا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویران جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویران تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن آقا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ آگے نبوت ہے ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے. پہلے بھی نمازیں ہوتی تھی لیکن اب انشاءاللہ مور پنکچول پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ اور بھی خوشخبریاں آئیں گی. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا عمر بھائی 5 وقت نماز پابندی ہے. عمر بھائی نے داڑھی شریف کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، بہت ہی پیارا تھا. نماز کی ہم گفتگو کر رہے تھے تو مدنی گلدستے میں بھی نماز کا تذکرہ ہوا. میں بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو اور اپنے یہاں مبلغین کو بھی کہ الحمدللہ نماز کی جیسے کہ گفتگو ہمارے سلسلے میں کی گئی تو بہت ساری نیتیں یہاں SMS کے ذریعے بھی سلمان بھائی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ میں انشاءاللہ اب نماز کی پابندی کروں گا، اور بھی دیگر کی اسی طرح کے تاثرات بہت زیادہ ہیں. کالز کے ذریعے بھی نیتیں امید ہے کہ آ رہی ہوں گی. تو عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے کہ مزارات پر، مقدس مقامات پر حاضری کا سلسلہ رہا تو وہاں پر مدنی کاموں کا انداز کچھ نہ کچھ انفرادی کوشش لوگوں سے، آپ جو ہے وہ میڈیا پرسنالٹی ہیں تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے بھی آتے ہوں گے، اس انداز سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیں مبلغ دعوت اسلامی کہیں بھی ہو، مبلغ دعوت اسلامی ہوتا ہے تو جب آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں اور اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ اچھی نیتیں کروا لیں. بعض اسلام بھائی کہتے ہیں ہمیں آپ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، تو پھر میں کہتا ہوں چلیں تحفہ دے دیں، پہلی بار ملے تو کچھ تحفہ تو دے دیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کیا تحفہ لیں گے؟ تو پھر کسی سے نماز کی کوشش کرتے ہیں نیت کرا لیں، کسی سے داڑھی شریف کی نیت کروا لیں، کسی سے مدنی قافلے کی نیت کروا لیں. تو مجھے تو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اگر مجھے عزت دی ہے تو میرے رب نے دی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملی ہے، تو ہم اپنی اس عزت کا بھی یہ فائدہ اٹھائیں کہ اور مزید
کمیونیکیٹ کریں اور نیکی کی دعوت دیں. اور ماشاءاللہ صرف میں نہیں, میں اس بدری قافلے میں تو بہت سارے عاشقان رسول تھے, ذمہ داران تھے, اور سبھی ماشاءاللہ کوششیں کرتے تھے ان میں اکثر کہ اسلامی بھائیوں سے حرمین طیبین میں ملیں اور انہیں نیکی کی دعوت دیں, اپنے اپنے ملکوں میں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیں, اور اللہ کی رحمت سے اس کے بینیفٹس بھی ہوئے. جی بالکل, مدنی کام ہمیں ہر جگہ پر کرنا چاہیے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں اس میں شریک تھے, تو اگر وہ پہلے گئے تھے, میں جانتا ہوں بذات خود ایسے افراد کو, اسلامی بھائیوں کو, کہ جو مدنی قافلے سے پہلے جب یہاں پر موجود تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں تھی. جب وہ مدنی قافلے سے واپس آئے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ان کے چہرے پر داڑھی شریف موجود ہے. مزید بھی نیتیں انہوں نے کی ہوں گی, مزید بھی فائدے ہوتے ہوں گے, لیکن جو بظاہر مجھے نظر آیا میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. آئیے انہی مدنی کاموں سے متعلق آپ کو ایک مدنی گلدستہ, مدنی حلقہ دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ اس کو بھی بغور دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کرے, آج بچہ تھوڑا پیسے والا ہو جائے, تھوڑا مقام ہو جائے, تھوڑا سا پاپولر ہو جائے, تھوڑا اسٹیٹس بن جائے, اب ماں باپ کو خاطر میں ہی نہیں رہتا ہے. اب تو بلکہ ایسا بھی معاشرے میں سنتے ہیں, یقین نہیں آتا لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بہت پاپولر ہو جائے نا, یعنی بڑا نام ہو جائے, بڑا ویل نون ہو جائے, یا پیسہ بہت آ جائے, اور والد دیہاتی ہو اور والد گاؤں کا ہو, والد کو بولنے ہی نہ آتا ہو, ایٹیکیٹس ہی نہ آتے ہوں, پتہ ہی نہیں بڑے لوگوں میں کیسا بیٹھا جاتا ہے, تو بندہ اپنے والد کا ہی تعارف نہیں کراتا لوگوں سے کہ بتاؤں گا ایسا میرا والد ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. ارے یہ والد کی وجہ سے تو ادھر پہنچا, اور اب تو والد کو اون کرنے سے انکار کر رہا ہے. یہ اسلام نہیں, اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کے ماں باپ راضی اس سے رب راضی, جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب ناراض. تو والدین کو راضی رکھیں. بلکہ یہ اتنا شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اب بہت سارے کاروباری بیٹھے سیلز کا بھی کام کرتے ہوں گے, اور ہمارا ایک انداز ہوتا ہے نا کاروبار میں, ہم بڑا بچ کے بات کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے, اپنے گاہکوں سے. ماشاءاللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آئیے بیٹھے بیٹھے چائے منگاؤں آپ کے لیے, کھانا کھایا کہ نہیں. اتنا گڈ بینر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اوکے, اچھی بات ہے. لیکن جتنا محبت پیار ہم اپنے گاہک کو دیتے ہیں, اپنے دوست کو دیتے ہیں, کیا کبھی اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن ہوا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کا آقا پھر فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تھرڈ پرسن کون ہے؟ کہا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا والد. اچھا, نبی پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت ہے, یہ بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایچ اینڈ ایوری ورڈ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا, اس میں بڑی حکمت ہے. 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا؟ علماء نے اس پر بحث کی, اس کی تفسیر لکھی. یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ایسی نارمل بات تھی, بڑی گہری بات ہے. میرے آقا کا ایک ایک لفظ, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک ورڈ قیمتی ہے, اور کیا کمال. فرمایا 3 بار ماں کہا, 1 بار والد کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کی 3 خدمتیں کرتی ہے. نمبر 1, ماں نے بچے کو پیٹ میں پالا. دوسری خدمت جو ولادت کے وقت تکلیف وہ باپ نہیں اٹھاتا, اور تیسری خدمت بچے کو جو وہ پالتی ہے. فرمایا ماں 3 بڑی خدمتیں کرتی ہے, والد ایک ہی خدمت کرتا ہے, یعنی اس کو پالتا ہے. تو اس پر علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ ادب ٹھیک ہے, اور خدمت ماں کی زیادہ کرے, ادب والد کا زیادہ کرے. اور اس کی وجہ بیان کی کہ والد کا رسپیکٹ ادب اس لیے زیادہ کرے کہ وہ تمہاری ماں کا شوہر بھی تو ہے, جو تمہاری ماں ہے اس کا بھی تو سرتاج وہی ہے نا. تو ادب والد کا زیادہ کرے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. سچا جو ہوگا نا اس کا چہرہ بتا دے گا, اس کے چہرے پر نور, اطمینان, سکون, ویری پیسفل. وہ بہت سارے لوگ جو مضطرب رہتے ہیں نا, پریشان رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, نیند نہیں آتی, ان کے اندر 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں. ان کو چیک کرنا چاہیے. یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ, یا وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں. بدگمان جو ہے نا وہ بھی ٹینشن میں رہے گا, جس کو ہر کسی سے نیگیٹو سوچتا رہتا ہے, یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا. اور تیسرا حاسد. یہ 3 وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو چین سے نہیں رہنے دیتی, اندر ہی اندر گھلتا رہے گا. حسد ہو گیا آپ کو اگر بالفرض کسی سے,
اس کی دکان 2 ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا 2 دکانیں ہو گئی. ابھی تو کام شروع کیا تھا 2 دکانیں, اتنا کاروبار, نئی گاڑی بھی لے لی. حسد ہے نا, اس کی ترقی ہو رہی ہے, تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. حالانکہ ذرا سوچئے, بتائیے دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا, رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ نام اور عزت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے, اگلا جلتا رہتا ہے. اور حسد کرنے والا علماء لکھتے ہیں براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے, کسی اور پر نہیں کرتا. یہ آرگیومنٹ ہے رب پر. کیوں؟ وہ کہتا نہیں, مگر اس کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا. یا اللہ تو نے اس کو ہی پیسے دیے, مجھے نہیں دیے, اس کو عزت دی, مجھے نہیں دی, اس کو اولاد دی, مجھے نہیں دی, اس کو شہرت دی, مجھے نہیں دی, اس کو حسین بنایا, مجھے نہیں بنایا. تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے. تو حسد کرنے والا بدگمانی, عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی, بدگمانی ہی کرتے رہیں گے. پتہ نہیں آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا بڑے پیسے والا ہو گیا ہے, بڑا مغرور ہو گیا ہے. میرا فون اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی, پہلے مطلب تھا تو روز فون کر. ہر ٹائم نیگیٹو سوچنا ہے. جو منفی سوچتے ہیں, اب مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے, مغرور ہو گیا ہے. کسی اور کے گھر بلاتے تو آتا, نعت خوانی اور اجتماع تھا نا اس لیے نہیں آیا, فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا. برا سوچتے لوگ. ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو. کیا پازیٹیو نہیں سوچ سکتے ہم؟ تو نیگیٹو سوچنے والا, حسد کرنے والا, اور پھر تیسرے نمبر پر, اور یہ سب حرام جہنم میں لے جانے والے کا. حسد کتنی بری بلا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے, جس طرح شہد میں سرکہ ڈالنے شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے, آقا فرماتے اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اور الحمدللہ عرب شریف میں ہم نے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا بیان سنا. تو آئیے اسلامی بھائیوں سے کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں. آپ کا پورا نام حضور؟ عمران خان. کہاں سے آپ؟ میں ہالینڈ سے. ہالینڈ سے ہیں. کیا فیل کیا آپ نے بیان میں, کیسا لگا آپ کو؟ مجھے ہمیشہ بہت سکون ملتا ہے یہ کر. کس موضوع پہ تھا آج کا؟ ادب اور والدین کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ایسے ویسے غصہ نہیں کرنا چاہیے, اچھا نہیں ہوتا. صبر کرنا سیکھیں. یہ آج آپ نے سیکھا. جی 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 جی. تو آپ بھی اجتماع کی پابندی تو رکھیں گے انشاءاللہ؟ ضرور انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, جس مدنی تحریک کے اندر ایسی پیاری پیاری سوچ دی جا رہی ہو, جس مدنی تحریک کے اندر ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملایا جا رہا ہو, رشتہ داروں کو قریب کرنے کی سوچ دی جا رہی ہو, اس مدنی تحریک سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں, اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں, اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کالز کو لے لیتے ہیں, ایک ساتھ ساری کال چلا دیں. میرا نام کنیزہ اتار ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل, آپ ہم سب لوگوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم سب لوگوں کو وہ پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, نیا سلسلہ مدنی سفر نامہ مدینہ مدینہ. اللہ تبارک و تعالی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر جو اسلامی بھائی قریب تشریف فرمائے, سب کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرمائے. حاجی صاحب کے سفر, بہت سارے سفر ماشاءاللہ مدنی چینل پر وہ دیکھنے کی سعادت ملتی رہی. خاص کر سفر مدینہ جو ہے وہ یقین جانے کہ ایسے معاملات اور ایسے مقامات دیکھنے کو ملے کہ شاید زندگی میں انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے مقامات کو ہم وہ جا کر دیکھیں گے جو مدنی چینل کی صورت میں ہمیں مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی بالخیر عطا فرمائے. ان سلسلے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. میرا نام محمد حنظلہ رضا اتاری بن مفتی محمد سجاد اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل, آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت اچھا چل رہا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے گھر والوں کو مدینہ دکھائے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے گزار. عرب شریف سے عمران مدنی عرض کر رہا ہوں. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ
ज़हनी आजमाइश का काफ़िला मदीना पाक हाज़िर हुआ। माशाअल्लाह बहुत पुरकैफ मंज़र था, काफ़िले में बहुत रूहानियत देखने को मिली और माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की तरबियत का अंदाज़ मदीना मदीना बहुत अच्छी तरबियत फरमाई। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों की, और इसी तरह से काफ़िले मुबल्लिगीन के साथ जब सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिखाने को मिलता है। अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए। अरब शरीफ से सैयद आरिफुल हसन अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आजमाइश का जो मदनी काफ़िला रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी के साथ मदीना शरीफ पहुँचा, और जब इनकी पहली हाज़िरी हुई तो मैंने देखा कि कईयों की आंखें अश्क बार थी। कई ऐसे चेहरे नज़र आए, ऐसे इस्लामी भाई नज़र आए, वो उनके तासुरात यही थे, हम ज़िंदगी में पहली बार आए, गुंबद खज़रा को मदनी चैनल पर देख कर बस रोया करते थे, आज दावत इस्लामी ने हमें मदीने पहुँचा दिया। यूँ तो हर रुकन शुरा की अपनी एक अहमियत है, बापा के ये गुलिस्तान के हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन अब्दुल हबीब भाई ने इनको हाजिरी से पहले जो सरकार की बारगाह में तरबियत के मदनी फूल दिए। मैंने देखा कि वहाँ हिचकियाँ बंधी हुई थी इस्लामी भाइयों की, सब रो रहे थे। अब्दुल हबीब भाई, वक्त सिलसिले का ख़त्म हो चुका, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सलमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, यूसुफ भाई और दीगर हमारी मजलिस के इस्लामी भाई बिलखुसूस जिन्होंने इस सिलसिले को सजाने के लिए कोशिश की, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने एक काम आखिर में ये करना है कि ये सिलसिला मज़ीद आगे कैसे लेकर जाया जा सके, इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड होना चाहिए, आप कैसा देखना चाहते हैं इस सिलसिले को, ये मुझे आपसे पूछना है। ये आप हमें फ़ीडबैक के ज़रिए से अपने तासुरात, अपने मशवरों से नवाजें, SMS के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला आशिक़ हमारे सिलसिले को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, जो गलती कोताही हुई हो महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फ़रमाए। आमीन।